تلافی مصنف رزاق شاہد گولر ایپیسوڈ 1۔ حالات نہایت ہی خراب تھے، خاص کر امن و امان کی صورتحال تو ناقابل بیان تھی۔ دن دہاڑے اغوا برائے تاوان، ٹارگٹ کلنگ، بم بلاسٹ اور خودکش حملوں کی وارداتیں ہو رہی تھیں، جبکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بے بسی کی زندہ تصویر بنے ہوئے تھے۔ اخبارات کی سرخیاں چیخ رہی تھیں، الیکٹرانک میڈیا پر اینکر پرسن واویلا مچا رہے تھے، لیکن حکمران محض بیانات داغ رہے تھے۔ وہ اب بھی ان آنی ہاتھوں کے حوالے دے رہے تھے جو آج تک کسی مجرم کے گریبان تک نہیں پہنچ سکے تھے، اور نہ آئندہ پہنچنے والے تھے کہ انہیں عوام سے زیادہ اپنی تجوریاں عزیز تھیں۔ ایسے حالات عام پبلک کے لیے بلا شک و شبہ ناموافق ہوتے ہیں۔ انہیں اپنی جان و مال کا خطرہ ہوتا ہے، وہ ڈر ڈر کر جیتے ہیں تو کبھی جیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک وہ اپنے چاروں طرف موت کی آہٹیں محسوس کرتے رہتے ہیں، مگر جرائم پیشہ لوگوں کے لیے یہ آئیڈیل صورتحال تھی، اور اس آئیڈل صورتحال سے وہ خوب فائدہ اٹھا رہے تھے۔ لوگ جب سہمے میں ہوں تو جرم کرنا نہ صرف آسان ہو جاتا ہے، بلکہ جرم کرتے ہوئے مجرم کو مزہ بھی آتا ہے۔ سو ان دنوں جرائم پیشہ گروہ خوب انجوائے کر رہے تھے۔ شہر کے حالات اس قدر مخدوش ہو چکے تھے کہ شہریوں کا زندگی پر سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ رات تو رات، لوگوں نے تو دن کے وقت بھی گھروں سے نکلنا بہت کم کر دیا تھا، لیکن بدن سے سانسوں کا رشتہ بحال رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے، اور کچھ کرنے کے لیے سر پر کفن باندھ کر گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ ہر روز 15-20 جنازے اٹھنا معمول بن چکا تھا، مگر لوگ تھے کہ ہر روز مرنے کے لیے باہر آ جاتے تھے۔ شاید انہیں بھوک سے مرنے کے بجائے گولی سے مرنا زیادہ آسان لگتا تھا۔ بھوک سسکا سکا کر مارتی ہے، جبکہ گولی پل بھر میں زندگی کے غموں سے آزاد کر دیتی ہے۔ چنانچہ لوگ زندگی کے غموں سے نجات پانے کے لیے روز مر رہے تھے۔ عامر شفیق عامی نے اپنی مجرمانہ زندگی کا آغاز اسٹریٹ کرائم سے کیا تھا۔ لوگوں سے موبائل فون، نقدی اور موٹر بائک وغیرہ چھین لینا اس کا پیشہ تھا۔ آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس لیے اس کے ٹھکانے بدلتے رہتے تھے۔ ویسے اس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد جو ہی والدین کا سایہ اس کے سر سے اٹھا، وہ شتر بے مہار کی طرح گاؤں سے بھاگا اور سیدھا کراچی جا کر دم لیا۔ کراچی میں پہلے پہل تو اس نے عام لوگوں کی طرح محنت مزدوری کر کے رزق حلال کمانے کی کوشش کی، مگر جلدی اسے یہ احساس ہو گیا کہ ایک میٹرک پاس شخص کے لیے کراچی جیسے شہر میں باعزت طریقے سے کمانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، اور دوسرا اس پر یہ عقیدہ بھی کھل گیا کہ یہاں شرافت راست نہیں آتی۔ تب وہ متبادل راستہ چنتے ہوئے جرم کی دنیا میں داخل ہو گیا۔ کیونکہ بندہ جیدار تھا، اس لیے جلدی اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ شکل و صورت اور قد کاٹ بھی بہت اچھا تھا، ہمیشہ کسی ایکشن فلم کے ہیرو کی طرح ایک مخصوص گیٹ اپ میں رہتا تھا۔ دن دہاڑے کسی بھی شخص کو بیچ چوراہے پہ لوٹ کر اپنی ہیوی بائک پر بیٹھ کر منٹوں میں نکل جاتا تھا۔ قانون کے آہنی ہاتھ آج تک اس کے گریبان تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ کراچی شہر میں اس جیسے ہزاروں تھے جو اسٹریٹ کرائم میں ملوث تھے اور پولیس کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے۔ 5-6 ماہ تو وہ اکیلے ہی وارداتیں کرتا رہا، مگر پھر بقول شاعر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا کہ مزداق اس نے اپنا گینگ بنا لیا۔ 6 افراد پر مشتمل اس گینگ کا لیڈر وہ خود تھا۔ گینگ کے لوگ اسے باس تو کبھی عامی استاد کہتے تھے۔ گینگ بنا تو وہ اسٹریٹ کرائم کے ساتھ ساتھ پیٹرول پمپس اور ڈپارٹمنٹل اسٹورز وغیرہ میں بھی لوٹ مار کرنے لگے۔ عامی استاد نے اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے چند پولیس آفیسرز کو بھی رام کر لیا تھا۔ ان پولیس والوں کو ہر واردات کے بعد باقاعدہ نذرانہ پہنچایا جاتا تھا۔ کراچی کے جس علاقے میں ان کی رہائش تھی، وہاں کا پولیس اسٹیشن تو ان کے لیے پناہ گاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ تھانہ انچارج انسپکٹر اسلم کرمانی اور عامی استاد کے آپس میں گہرے تعلقات تھے۔ انسپکٹر کرمانی اس پر بےحد مہربان تھا۔ عامی جب کبھی بھی فارغ ہوتا تو گپ شپ لگانے کے لیے کرمانی کے پاس چلا جاتا۔ اس روز عامی اپنے گینگ سمیت فلیٹ میں موجود تھا۔ وہ سب بےحد خوش تھے اور پینے پلانے کا دور چل رہا تھا۔ نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے وہ آپس میں نہایت ہی فحش گفتگو کر رہے تھے۔ ابھی 2 دن قبل ہی انہوں نے ایک پیٹرول پمپ لوٹا تھا۔ اس ڈکیتی میں کافی تگڑا مال ان کے ہاتھ لگا تھا، لہٰذا اسی خوشی میں وہ پی کر جشن منا رہے تھے۔ عامی استاد ایک پیگ چڑھانے کے بعد دوسرا پیگ لیے سامنے بیٹھا تھا کہ ایسے وقت میں اس کا سیل فون بجنے لگا۔ اس نے برا سا منہ بنا کر کال کرنے والے کو ایک ناقابل اشاعت گالی دیتے ہوئے جیب سے سیل فون نکال کر اسکرین پر نظر ڈالی تو وہاں کرمانی کا نام جھلملا رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارے سے خاموش رہنے کا کہا اور پھر کال ریسیو کی تو کرمانی نے بغیر الگ سلگ کے پوچھا، کہاں ہو یار تم سے ایک ضروری کام بن پڑا ہے۔ اپنے فلیٹ پر ہوں، کیسا کام؟ بس تم فوراً تھانے پہنچ جاؤ، میں شدت سے تمہارا منتظر ہوں۔ کچھ پتہ تو چلے جانا آخر بات۔ عامی، تم میرا ٹائم ویسٹ کرو، میں نے کہا جو ہے اس پر عمل کرو۔ ہر بات فون پہ بتانے والی نہیں ہوتی، بس فوراً تھانے پہنچنے کی کوشش کرو۔ اوکے، میں آتا ہوں۔ اس نے رابطہ منقطع کیا اور اپنے ساتھیوں سے بولا، یہ کرمانی حرامی ہمیشہ رنگ میں بھنگ ڈال دیتا ہے، میں ذرا تھانے تک جا رہا ہوں، تم میں سے کوئی بھی فلیٹ سے باہر نہ نکلنا۔ باس، کیا میں بھی ساتھ چلوں؟ صفدر نے سوال کیا۔ وہ عامی کا رائٹ ہینڈ تھا۔ نہیں یار،
اس نے صرف مجھے بلایا ہے، تم لوگ مزے کرو، میری قسمت میں تو شاید بے آرامی ہی لکھی ہے۔ اوکے باس، جیسے آپ کی مرضی، لیکن ذرا سنبھل کر رہنا، پولیس والوں کی دوستی کبھی کسی مجرم کو راس نہیں آتی۔ عامی استاد کمرے سے باہر نکلا اور سیدھا اپنی ہیوی بائک کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں کے بعد اس کی موٹر بائک تھانے کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی، جبکہ وہ کرمانی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ نہ جانے اس پر کون سی افطار ٹوٹ پڑی تھی۔ صدر کا خدشہ بھی اس کے دماغ میں چکرا رہا تھا کہ پولیس والوں کی دوستی کبھی کسی مجرم کو راس نہیں آتی، مگر عامی استاد کا دل کہتا تھا کہ کرمانی ایسا نہیں ہے، وہ دوست بن کر دھوکہ نہیں دے گا۔ ظہیر احمد صدیقی نے اپنے سامنے ٹیبل پر بکھری فائلیں سمیٹ کر ٹرے میں رکھتے ہوئے وال کلاک پر نظر ڈالی تو 3 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ آفس کا تمام عملہ جا چکا تھا سوائے پیون شکور کے، جو ایک 24 سٹول پر بیٹھا اس کے اٹھنے کا شدت سے منتظر تھا۔ شکور کی بے چینی اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی، مگر وہ آفس کے ہیڈ کلرک ظہیر صدیقی کو وقت پر چھٹی کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ صدیقی نہایت ہی ایماندار انسان تھا، وہ ہمیشہ دفتر کا کام دفتر میں نمٹا کر ہی چھٹی کرتا تھا، سو اکثر لیٹ ہوتا رہتا تھا۔ وہ 55 کے پیٹے میں تھا اور کچھ عرصے کے بعد ریٹائر ہونے والا تھا۔ صدیقی نے وال کلاک سے نظر ہٹا کر شکور کی طرف دیکھا اور پھر معذرت خانہ انداز میں کہا، بھائی شکور، آج میں تم سے پھر شرمندہ ہوں کہ کوشش کے باوجود وقت پر کام نہ نمٹا سکا۔ کوئی بات نہیں سر، ایسا تو اکثر ہوتا ہی رہتا ہے، اب تو میں اس بات کا عادی ہو چکا ہوں۔ شکور نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا اور پھر دل ہی دل میں بولا، سالہ بڈھا کھوسٹ مرتا بھی تو نہیں ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، آدھا درجن بوری بند لاشیں بھی ملتی ہیں، پتہ نہیں سالے کا نمبر کب آئے گا۔ صدیقی صاحب نے کہا، شکور، یہ تو تمہارا بڑا پن ہے، ورنہ آج کل کون کسی کی سنتا ہے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ ایماندار لوگ تو اب ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے، چاروں طرف بے ایمان ہی بے ایمان ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ بندہ جائے تو کہاں جائے۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں سر۔ نہیں شکور، آئندہ مجھے دیر ہو جایا کر تو تم نکل جانا، میں خود ہی دفتر بند کر دیا کروں گا۔ جیسا آپ کا حکم سر۔ اوکے بھائی، اب میں چلوں گا، تم تالے وغیرہ سنبھال کر دفتر بند کر لو، کھڑکیاں ضرور چیک کر لینا۔ بے فکر رہیں سر، پہلے مجھ سے کبھی کوئی کوتاہی ہوئی ہے جاب ہوگی؟ شکور نے اجلت میں کھڑکیوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ظہیر صدیقی دفتر سے باہر نکلا اور پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کی موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی۔ یہ موٹر سائیکل اس نے 15 سال قبل خریدی تھی، جو بڑی باقاعدگی کے ساتھ اب تک اس کا ساتھ نبھا رہی تھی۔ اس نے بائک اسٹارٹ کی اور پارکنگ ایریا سے نکلتا ہوا کھلے روڈ پر آ گیا۔ اس کا گھر دفتر سے 1 گھنٹے کی مسافت پر شہر کی گنجان آبادی میں واقع تھا۔ راستے میں ایک تندور سے اس نے 6 عدد گرم گرم روٹیاں خریدی، انہیں بائک کے سیف گارڈ سے لٹکایا اور دوبارہ روانہ ہو گیا۔ گھر تک پہنچتے پہنچتے اسے 4 بج گئے۔ دروازہ اس کے اکلوتے بیٹے عماد احمد نے کھولا تھا۔ اس نے بائک برآمدے میں جا کر روکی اور بیٹے سے بولا، سوری بیٹے، آج میں پھر لیٹ ہو گیا، یقیناً بھوک سے تمہارا برا حال ہوگا۔ بے شک بھوک تو ہے، مگر مجھے آپ کے بغیر کھانا کھانے کا مزہ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تم یہ روٹیاں لے جا کر میز پر لگاؤ، میں بھی سالن گرم کر کے لاتا ہوں۔ وہ کچن کی طرف بڑھا۔ کچن میں ایک درمیانے سائز کا فریج موجود تھا۔ اس نے فریج کھول کر سالن نکالا اور چولہا جلا کر سالن گرم کرنے لگا۔ جب سالن گرم ہو گیا تو اس نے 2 پلیٹوں میں سالن ڈالا اور اجلت میں کمرے کی طرف چل دیا۔ تب تک عمار ٹیبل پر روٹیاں اور پانی کا جگ لگا چکا تھا۔ دونوں کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ گزشتہ 10 سالوں سے ان دونوں کا یہی معمول تھا۔ عماد کی امی کو فوت ہوئے 10 برس بیت گئے تھے، چنانچہ پچھلے 10 برسوں سے ظہیر صدیقی نے کچن سنبھال رکھا تھا۔ عماد نے MSc تک تعلیم حاصل کی تھی، مگر تاحال بے روزگار تھا۔ وہ روزانہ دفاتر کے چکر کاٹتا رہتا تھا، مگر قسمت کی دیوی اس پر مہربان نہیں ہو رہی تھی۔ کھانے سے فراغت کے بعد ہمیشہ کی طرح ظہیر صدیقی نے اپنا من پسند ٹاپک چھیڑ دیا، عماد، اگر تم شادی کر لو نا تو میری اس کچن کے عذاب سے جان چھوٹ جائے گی، میں اب تھک گیا ہوں بیٹے۔ ابو، مجھے اس کا احساس ہے، مگر میں کیا کروں؟ آپ جانتے کہ میں فی الحال شادی افورڈ نہیں کر سکتا، ابھی تو میں آپ کا محتاج ہوں، بیوی کی ذمہ داری کیسے اور کس طرح سنبھالوں گا؟ بیٹے، شادی کو روزگار کے ساتھ نتھی مت کرو، رزق دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، کیا وہ بے روزگاروں کو رزق نہیں دیتا؟ کیا کبھی کوئی بے روزگار بھوکا سویا ہے؟ نہیں ابو، جب تک میں اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو جاتا تب تک میں شادی نہیں کروں گا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، پھر تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ بے شک آپ کا سب کچھ میرا ہی ہے، مگر میں پھر بھی شادی نہیں کروں گا۔ بہتر ہے کہ اب آپ اس موضوع کو نہ ہی چھیڑا کریں۔ کہیں تم کسی کو پسند تو نہیں کرتے؟ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ یکدم بوکھلایا، مگر پھر فوراً سنبھل گیا۔ پسند ناپسند والی بات تو تب ہوگی نا جب میں اپنے قدموں پر کھڑا ہو جاؤں گا۔ مجھے لگتا تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ محض وہم ہے آپ کا، میں بھلا کوئی بات آپ سے کس طرح چھپا سکتا ہوں؟ آپ کے علاوہ میرا اور ہے کون جس پر میں اعتماد کر سکوں؟ گڈ،
مجھے تم سے یہ امید تھی کہ تم مجھ سے کبھی کوئی معاملہ چھپا کے نہیں رکھو گے۔ بے فکر رہیں ابو، میں کبھی بھی آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ اوکے، تو پھر کیا خیال ہے، ایک ایک کپ چائے کا ہو جائے؟ جی بالکل، مگر آج چائے میں بناؤں گا، آپ تھکے ہوئے ہوں گے، تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں۔ اماد کے جانے کے بعد وہ اٹھا اور بک شیلف سے اپنی پسند کی ایک کتاب نکال کر پڑھنے لگا۔ مطالعے کا اسے اسکول کے زمانے سے ہی شوق تھا، جو اب تک باقاعدگی سے چلا آ رہا تھا۔ ہر بار تنخواہ لینے کے بعد وہ چند اچھی کتابیں خریدنا نہیں بھولتا تھا۔ تاہم اماد کو کتابیں پڑھنے سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ وہ بھی نوجوان نسل کی طرح انٹرنیٹ کا دیوانہ تھا اور اکثر ٹائم کمپیوٹر کے سامنے گزارتا تھا۔ فیس بک پر اس کے بے شمار دوست تھے، جن میں اکثریت لڑکیوں کی تھی۔ وہ کئی کئی گھنٹے دوستوں سے چیٹنگ کرتا رہتا تھا۔ عامی استاد نے موٹر بائک تھانے کے احاطے میں روکی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا انسپکٹر کرمانی کے کوارٹر کی طرف چل دیا۔ کوارٹر اس کا دیکھا بھارا تھا، اکثر وہیں کرمانی کے ساتھ اس کی ملاقات ہوا کرتی تھی۔ وہ بلا جھجک اس کمرے میں داخل ہو گیا جسے کرمانی نشستگاہ کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ کمرے کے اندر کرمانی اکیلا نہیں تھا، وہاں ایک اجنبی شخص بھی موجود تھا۔ دونوں باتوں میں مصروف تھے۔ عامی پر نظر پڑتے اجنبی کے چہرے پر شناسائی کی چمک ابھر کر معدوم ہو گئی، جبکہ کرمانی بولا، آؤ یار، ہم تمہارا ہی ویٹ کرے تھے۔ میں کب سے اتنا اہم ہو گیا کہ آپ جیسے آفیسر لوگ بھی میرا انتظار کرنے لگے؟ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور پھر ان دونوں سے باری باری ہاتھ ملانے کے بعد ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ پہلے ان سے ملیے، یہ سلیمان پاشا صاحب ہیں، اس شہر کے مشہور و معروف بزنس مین اور سیاستداں۔ تم نے یقیناً ان کا نام سن رکھا ہوگا۔ نام تو سنا ہے، لیکن ملاقات کا شرف آج پہلی بار حاصل ہو رہا ہے۔ بھائی تم خوش قسمت ہو کہ پاشا صاحب نے تمہیں نہ صرف ملاقات کا شرف بخشا ہے، بلکہ تمہارے لیے ایک ایسا کام دے کر آئے ہیں کہ تم دنوں میں کروڑ پتی ہو جاؤ گے۔ تو پھر کیا خیال ہے، پاشا صاحب کا کام کرو گے یا نہیں؟ کام کی نوعیت جانے بغیر میں بھلا فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ ڈونٹ فری، کام تمہاری مرضی کا ہے اور معاوضہ تمہاری توقع سے بہت زیادہ ہے۔ پھر بھی کچھ پتہ تو چلے کہ کس طرح کا کام ہے۔ بتاتا ہوں، کرمانی نے کہا اور سینٹر ٹیبل پر پڑا ہوا بریف کیس کھول کر 5,000 روپے والے نوٹوں کی 2 گڈیاں نکال کر ٹیبل پہ رکھتے ہوئے بولا، یہ پورے 10 لاکھ ہے اور یہ اس کام کا معاوضہ ہے جو تمہیں پاشا صاحب کے لیے کرنا ہے۔ لیکن کام تو اب تک ابھی تک میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ کرمانی نے قطع کلامی کی اور بریف کیس سے ایک تصویر نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تمہیں اس شخص کو زندگی کی قید سے آزاد کرنا ہے۔ یہ شخص پاشا صاحب کا جانی دشمن ہے اور کسی بھی موقع پر پاشا صاحب پر جان لیوا حملہ کر سکتا ہے۔ اس کا مکمل ایڈریس تصویر کے پیچھے لکھا ہوا ہے۔ عامی نے اس کے ہاتھ سے تصویر لے کر بغور اس کا جائزہ لیا۔ شکل سے تو یہ ایک عام سے شریف آدمی لگتا ہے، شاید ہم مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہیں۔ کرمانی ٹھیک کہتا ہے، سلیمان پاشا نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، شکل سے یہ بے شک شریف لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ گنڈا ہے اور مجھے اس سے جان کا خطرہ ہے۔ ایک بار یہ مجھ پر وار کر چکا ہے۔ وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میں بال بال بچ گیا، ورنہ اس نے تو مجھے ہلاک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پاشا صاحب، یقیناً آپ سچ کہہ رہے ہوں گے، لیکن میں نے آج تک کسی انسان کی جان نہیں لی۔ میں مانتا ہوں کہ میں ایک برا انسان ہوں، لیکن کسی انسان کو قتل کرنے کے متعلق میں نے کبھی نہیں سوچا۔ نہیں سوچا تو اب سوچ لو، تمہیں اس شخص کو جلد از جلد ٹھکانے لگانا ہے۔ نہیں کرمانی، مجھ سے کام نہیں ہوگا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، کب تک چھوٹی موٹی ڈکیتیاں کرتے رہو گے؟ کسی دن کسی گارڈ کی گولی کا نشانہ بننے سے بہتر ہے کہ کوئی مردوں والا کام کرو۔ 10 لاکھ روپے بہت بڑی رقم ہے، ورنہ اس شہر میں تو 20,000 روپے پر بھی کلرز دستیاب ہیں۔ پاشا صاحب تو کسی کو بھی ہائر کر سکتے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ کسی غیر متعلق شخص کے بجائے میرے دوست کو فائدہ پہنچے۔ میں آپ کا بے حد ممنون ہوں، لیکن قتل جیسی واردات کرنے سے میں قاصر ہوں۔ اور میں جو پاشا صاحب کو زبان دے چکا ہوں اس کا کیا ہوگا؟ ان کے بہت احسانات ہیں مجھ پر۔ کرمانی نے پہلی بار قدر سختی کا مظاہرہ کیا۔ میں مجبور ہوں کرمانی صاحب، ورنہ پہلے کبھی آپ کو انکار کیا ہے کیا؟ تمہاری طرح میں بھی مجبور ہوں، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب اگر تم انکار کرو گے تو بات بگڑ جائے گی اور بہت نقصان ہوگا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کرمانی کی ذات اس کے لیے ناگزیر تھی۔ وہ کرمانی سے تعلقات بگاڑ کر اپنا دھندا جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ کرمانی چاہتا تو اسے اس کے گینگ سمیت بآسانی گرفتار کر سکتا تھا، گینگ سمیت اس کا انکاؤنٹر کر سکتا تھا۔ شہر میں غنڈہ گردی کے ساتھ ساتھ پولیس گردی بھی عروج پر تھی۔ عامی استاد تو اس وقت ایک عام سا غنڈہ تھا، سو کوشش کے باوجود کرمانی کو انکار نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ پاشا صاحب کے دشمن کو، کوشش نہیں بلکہ کام کر کے دکھانا ہے۔ مجھے لفظ کوشش سے نفرت ہے، کیونکہ یہ لفظ اکثر جھوٹے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کرمانی نے ہاتھ اٹھا کر قطع کلامی کی۔ اوکے، ہو جائے گا، اس نے پہلی بار پرعزم لہجے میں کہا اور دونوں گڈیاں اٹھا کر اور تصویر اٹھا کر جیب میں رکھ لی۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، میں تم سے بعد میں فون پر رابطہ کروں گا۔
اس نے ان دونوں سے ہاتھ ملایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کرمانی، یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے تو اس کام کے بدلے میں 20 لاکھ روپے دینے ہیں۔ اس کی جتنی اوقات تھی اسے دے دیا میں نے، بقیہ 10 لاکھ روپیہ میں نے بطور نذرانہ رکھ لیا ہے۔ نذرانہ تو تم کو ویسے بھی مجھے دینا ہی تھا نا، پھر اس جلد بازی کی ضرورت کیا تھی؟ بہت اشد ضرورت تھی پاشا صاحب۔ دراصل سی سائڈ پر میں نے 2 کمروں کا ایک بہت ہی عمدہ فلیٹ دیکھ رکھا ہے اور مالک پہلی فرصت میں اسے ٹھکانے لگانے کی سوچ رہا ہے۔ فکر نہ کریں، آپ کے نذرانے کی بھی ضرورت پڑے گی۔ سی سائڈ پر آج کل بہت ہائی ریٹ چل رہا ہے۔ ڈونٹ فری، سمجھو وہ فلیٹ اب آپ کا ہو گیا۔ پاشا نے اٹھتے ہوئے اجازت طلب انداز میں کہا تو کرمانی بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، تو اب اجازت دیجیے۔ دونوں نے ہاتھ ملایا اور پاشا لبوں پر مسکراہٹ سجائے رخصت ہو گیا۔ زارا احمد سے اس کی دوستی بذریعہ انٹرنیٹ ہوئی تھی۔ 2 ماہ قبل جب اس نے اپنی فیس بک پر آئی ڈی بنائی تو اس سے پہلی فرینڈ ریکویسٹ زارا احمد ہی سے موصول ہوئی تھی، جسے اس نے بلا سوچے سمجھے ہی کنفرم کر دیا تھا۔ پھر دیکھتے دیکھتے فیس بک کی یہ دوستی بالمشافہ ملاقاتوں میں بدل گئی۔ زارا اس کے تصور سے کہیں بڑھ کر حسین و جمیل نکلی تھی، چنانچہ وہ دونوں نہایت ہی تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب آتے چلے گئے۔ دوستی محبت میں بدلی تو ملاقاتوں کا دورانیہ بھی بڑھتا گیا۔ اب وہ اکثر ایک دوسرے سے ملنے لگے تھے، کبھی کسی پارک میں تو کبھی کسی ریسٹورینٹ میں۔ گزشتہ 1 ماہ سے ان کی ملاقاتیں جاری تھیں، کبھی 2 دن بعد تو کبھی 3 دن بعد ان کی ملاقات ضرور ہوتی تھی۔ زارا نے اپنے متعلق اسے جو کچھ بتایا تھا اس کے مطابق اس کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا اور اس کے والد ایک سرکاری اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے، جبکہ ان کا خاندان 5 افراد پر مشتمل تھا: ماں باپ، ایک بھائی اور وہ 2 بہنیں۔ بہن زارا سے بڑی تھی، جبکہ بھائی اس سے چھوٹا تھا اور وہ کالج میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اماں نے بھی اپنے متعلق اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا، سوائے ایک باپ کے۔ اس کا بھری دنیا میں کوئی نہ تھا۔ اماں نے اب تک کی بات باپ سے چھپا کر رکھی تھی، تاہم وہ زارا سے شادی کرنے کے لیے پوری طرح سنجیدہ تھا اور باپ سے بات کرنے کے لیے کسی مناسب موقع کا منتظر تھا۔ اس روز بھی وہ زارا کے ساتھ سیٹ سائڈ پر گھوم رہا تھا جب اچانک اسے یہ احساس ہوا کہ کوئی ان دونوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس نے زارا سے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا تو وہ لاپرواہ انداز میں بولی، تمہارا بھی جواب نہیں ہے، یہاں کتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اب کیا پتا وہ کون ہے؟ میں خطرہ محسوس کروں، مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہمیں نقصان پہنچانے والا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ محض تمہارا وہم ہے۔ تم میرے خدشے کو مذاق میں مت ڈالو، مجھے اس سے قبل کبھی اس طرح کا وہم نہیں ہوا، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہمیں اپنی تفریح برباد نہیں کرنی چاہیے۔ زارا کے تسلی دینے پر وہ وقتی طور پر مطمئن ہو کر چپ ہو گیا۔ زارا نے موضوع بدل کر پوچھا، تمہارے انٹرویو کا کیا بنا؟ کوئی امید ہے یا نہیں؟ امید تو تب ہوگی نا جب میرے پاس کسی تگڑی شخصیت کی سفارش یا نذرانے کی صورت میں کرنسی نوٹوں کا بنڈل ہوگا۔ آج کل ذہانت اور ٹیلنٹ کو دیکھتا ہی کون ہے؟ اس ملک میں صرف سکہ رائج الوقت اور سفارش چلتی ہے۔ مجھے تو جاب وغیرہ میں بالکل انٹرسٹ نہیں ہے۔ تم کو بزنس کیوں نہیں کرتے؟ جاب میں رکھا کیا ہے؟ بزنس کے لیے بھی سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا گھر ابو کی تنخواہ سے چلتا ہے۔ یہ تو ہمارا کنبہ محدود ہے، ورنہ ابو کی تنخواہ اس قدر قلیل ہے کہ چند افراد کا پیٹ پالنا مشکل ہو جاتا۔ اگر میں سرمایہ کا بندوبست کر دوں تو کیا تم کاروبار کرو گے؟ اس نے چونک کر زارا کی طرف دیکھا اور ہنس کر بولا، تمہاری اتنی اوقات کہاں؟ کیوں مجھ سے مذاق کرتی ہو؟ اوقات ہے یا نہیں اس بات کو چھوڑو، تم اپنی ڈیمانڈ بتاؤ، کتنے سرمایہ سے کام چل جائے گا؟ او میڈم، میں نے کریانے کی دکان نہیں کھولنی، کاروبار کھولنے کے لیے، اور وہ بھی کراچی جیسے شہر میں، تم جانتی ہو کتنے سرمایہ کی ضرورت پڑتی ہے؟ کروڑوں روپے کی۔ اتنی بڑی رقم کہاں سے آئے گی؟ تمہارے پاس تو ڈھنگ کا لباس تک نہیں ہے، کروڑوں روپیہ کہاں سے لاؤ گی؟ وہ میرا مسئلہ ہے، تم اپنی ڈیمانڈ بتاؤ۔ بس، بہت مذاق ہو گیا، چلو کہیں سے کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، سرمایہ دینے کی بجائے بل چکا دینا۔ تم میری توہین کر رہے ہو، میں چاہوں تو ایک بزنس امپائر کھڑی کر سکتی ہوں۔ اس نے پہلی بار غصے کا اظہار کیا۔ یہ شاید کسی نئی مووی کے ڈائلاگ ہیں۔ بس اب خوابوں کی دنیا سے باہر آ جاؤ میڈم، بہت ہو گیا۔ اسی دوران وہ ایک سنسان مقام کے نزدیک پہنچ گئے۔ قریبی ناریل کے درختوں کا ایک جھنڈ تھا۔ مان اس جھنڈ سے 4 آدمی نکلے اور تیزی سے ان کی طرف بڑھے۔ وہ دونوں آپس میں الجھے ہوئے تھے۔ انہیں خبر ہی نہ ہو سکی کہ جو خطرہ تھوڑی دیر قبل عماد نے محسوس کیا تھا وہ ان کے سروں پر پہنچ چکا ہے۔ وہ 4 تھے اور چاروں ہٹے کٹے تھے۔ 2 نے عماد کو چھاپ لیا، جبکہ بقیہ 2 نے زبردستی زارا کو اٹھایا اور برق رفتاری سے دوبارہ درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گئے۔ انہوں نے زارا کو چلانے تک کا موقع نہیں دیا تھا۔ دوسری طرف وہ جو 2 عماد کے ساتھ الجھے ہوئے تھے، انہوں نے پہلے تو عماد کی خوب دھلائی کی اور پھر تقریباً اسے گھسیٹتے ہوئے جھنڈ کے اندر لے گئے۔ عماد کی حالت بری تھی، اس کی ناک اور باچھوں سے خون رس رہا تھا، جبکہ گریبان گلے میں جھول رہا تھا۔
جھنڈ میں تقریباً 300 فٹ کے فاصلے پر ایک وین کھڑی تھی جو شاید حملہ آوروں ہی کی تھی۔ پٹنے کے دوران عمار بار بار ان سے اپنی غلطی پوچھتا رہا مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جھنڈ میں لے جا کر انہوں نے عماد کو مزید چند ٹھوکریں رسید کی اور پھر ان میں سے ایک بولا، آئندہ اگر تم زہرا میم کے قریب بھی پھٹکے نا تو کاٹ کر پھینک دیں گے۔ وہ میں اس نے کراتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی تو ایک زوردار ٹھوکر اس کے پہلو میں لگی۔ درد کی شدت سے اس نے چلانا شروع کر دیا۔ تب ٹھوکر مارنے والا دھمکی آمیز انداز میں بولا، چلانا بند کرو ورنہ ہمیشہ کے لیے زبان بند کر دوں گا۔ وہ فوراً چپ ہو گیا۔ وہ بدحال سا ریتیلی زمین پر پڑا ہوا تھا، گو کہ وہ جسمانی لحاظ سے ان سے کسی بھی طرح کم نہ تھا مگر وہ دونوں مسلح تھے، اس کی مدافعت پر اسے شوٹ بھی کر سکتے تھے۔ وہ جوانی کی موت نہیں مرنا چاہتا تھا سو چپ چاپ پڑا رہا۔ پورے بدن میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ انہوں نے اسے بہت ہی بے دردی کے ساتھ مارا تھا۔ وہ دونوں چلنے میں اس کی حالت سے محسوس ہوتے رہے۔ پھر ایک نے جیب سے بٹوا نکال کر چند بڑے نوٹ نکالے اور اس کے منہ پر مارتے ہوئے بولا، ان پیسوں سے اپنا علاج کروا لینا اور خبردار آج کے بعد زارا بی بی سے ملنے کی کوشش مت کرنا ورنہ اگلی بار جان سے جاؤ گے۔ وہ دھمکی دے کر وین کی طرف بڑھ گئے جبکہ عماد وہیں پڑا رہ گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو وہ کراہتے ہوئے اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے ایک طرف چل دیا۔ زمین پر پڑے نوٹوں کی طرف اس نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا مگر وہ ضبط سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ لیکن پھر اچانک ہی اس کی ہمت جواب دے گئی۔ آنکھوں کے سامنے تاریکی کی چادر سے تن گئی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا ساحل کی ریت پر گر گیا۔ سلیمان پاشا نے گھور کر اکلوتی بیٹی کی طرف دیکھا اور پھر درش لہجے میں بولا، میرے لاڈ پیار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی؟ کم از کم باپ کے مرتبے کا ہی خیال کر لیا ہوتا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ سلیمان پاشا کی بیٹی ایک تھرڈ کلاس نوجوان کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے۔ سب انسان ایک جیسے ہوتے ہیں ڈیڈ، یہ مڈل اور اپر لوور کلاس تو آپ جیسے لوگوں نے بنا لی ہے۔ خدا نے تو تمام انسانوں کو ایک جیسا بنایا ہے، سبھی کے 2 ہاتھ 2 پاؤں اور 2 آنکھیں ہوتی ہیں۔ اپنی یہ گھٹیا فلسفی اپنے پاس رکھو۔ تم زارا سلیمان احمد پاشا ہو، پہلے اس کی اور اپنی اوقات دیکھو۔ پھر میں اس سے کسی پاشا کی بیٹی بن کر نہیں ملتی ڈیڈ، وہ میری حیثیت کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا۔ فٹ نان سینس، کیا بکواس کری ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ مجھے سرکاری اسکول کے ہیڈ ماسٹر کی بیٹی کس سمجھتا ہے، میں نے اسے یہی بتایا۔ تم نے اسے حقیقت کیوں نہیں بتائی؟ بس ایسے ہی، اسے آزمانے کے لیے۔ کیوں اور کس لیے؟ کون لگتا ہے وہ تمہارا؟ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں اس 2 ٹکے کے آدمی کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ دینے کے لیے راضی ہو جاؤں گا؟ مجھے اپنا جیون ساتھی منتخب کرنے کا حق حاصل ہے، آپ رکاوٹ بنیں گے تو میں بکواس بند کرو۔ اگر تم نے اس حرامزادے سے ملنا نہ چھوڑا تو میں اسے مٹی میں ملا دوں گا۔ ایسے وقت میں بیگم پاشا کمرے میں آئی۔ جوان بیٹی پر اس طرح چلاؤ گے تو وہ بغاوت پر اتر آئے گی، یہی بات اسے پیار سے بھی سمجھا سکتے ہیں ہم۔ یہ سب تمہارے بیجا لاڈ پیار کا نتیجہ ہے کہ آج یہ مجھے یعنی اپنے باپ کو آنکھیں دکھانے لگی ہے۔ بڑے بڑے صاحب حیثیت لوگ مجھ سے نظریں جھکا کر بات کرتے ہیں جبکہ یہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی۔ سمجھاؤ اسے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بیگم نے منہ بنا کر کہا، اجی اپنی غلطیاں مجھ پر کیوں تھوپتے ہو؟ سر پر تو اسے آپ نے چڑھا رکھا ہے۔ میں تو اپنے بھائی کے بیٹے افضال سے شادی کرنا چاہتی تھی اس کی، آپ ہی نہیں مان رہے تھے۔ بھگتو دفع کرو افضال کو، 1 نمبر کا آوارہ اور حرام خور ہے۔ اسے تو میں اپنے جوتے بھی صاف کرنے کے لیے نہ دوں، تم بیٹی دینے کی بات کرتی ہو۔ میرا بھتیجا آوارہ ہے تو اس نے اب کون سا شہزادہ چن لیا؟ افضال کی طرح میٹرک فیل نہیں ہے وہ، MSc کیا ہوا اس نے اور بہت جلد اسے اچھی جاب بھی مل جائے گی۔ زارا نے عماد کا دفاع کرتے ہوئے کہا، ماں بیٹی فضول میں ایک دوسرے سے مت لڑو، زارا کی شادی جہاں میں چاہوں گا وہیں ہوگی۔ میں کوئی بھیڑیا بکری نہیں ہوں کہ جس کھوٹے سے چاہو کہ باندھ دو گے۔ وہ پاؤں پر ٹکتے ہوئے باہر نکل گئی۔ دیکھا تم نے کس قدر بدتمیز ہو گئی ہے یہ؟ مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا ورنہ یہ تو میری عزت کا جنازہ نکال دے گی۔ اسے پیار سے سمجھاؤ، سختی کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بغاوت دیکھی ہے، میں یہ نوبت ہی نہیں آنے دوں گا۔ تم کیوں فکر کرتی ہو؟ افضال میں کوئی برائی نہیں ہے، میں تو کہتی ہوں بھائی صاحب کو ہاں کر دے، اس طرح سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اپنا اپنا ہوتا ہے جبکہ بس میں اس وقت افضال نامہ سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، مجھے سوچنے دو کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ تم سوچتے رہو، بیٹی نکل جائے گی ہاتھ سے۔ میں جو بھی سوچتا ہوں وہ کرتا بھی وہی ہوں۔ جاؤ کافی بھجوا دو میرے لیے۔ بیوی کمرے سے باہر نکل گئی۔ عماد کو ایک ہمدرد نوجوان نے ہاسپٹل پہنچا دیا تھا۔ چونکہ اسے کا اندرونی چوٹ نہیں آئی تھی سو ڈاکٹر نے اس کی مرہم پٹی وغیرہ کرنے کے بعد گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اس دن سنڈے کی چھٹی تھی، اس لیے عماد جب مرہم پٹی کروا کر گھر پہنچا تو ظہیر احمد اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ جھگڑا ہوا کسی سے؟ مجھے بتاؤ کون تھا وہ، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔
میں ٹھیک ہوں، معمولی سی چوٹیں ہیں، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں۔ میں باپ ہوں تمہارا، مجھ سے چھپاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ سچ بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بس ایک گن۔ اما، تم کچھ چھپا رہے ہو مجھ سے؟ بتاؤ مجھے، کس سے لڑ کر آ رہے ہو؟ ابو، آپ رہنے دیں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے؟ اور پھر تم یہ بھی تو سوچو کہ تم میرے بڑھاپے کا واحد سہارا ہو۔ اگر تمہیں کچھ ہوگا تو میں کیا کروں گا؟ شہر کے حالات دیکھو، روزانہ 20 اور آنکھیں گر جاتی ہیں، مگر قاتلوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ میرے زخمی ہونے کا شہر کے حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ خواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ جب تک تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گے میری پریشانی کم نہ ہوگی۔ کرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اس نے پورا واقعہ باپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ساری بات سننے کے بعد وہ بیٹے سے بولا، یہ لڑکی زارا تم سے جھوٹ بولتی رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی بڑے باپ کی بیٹی ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آئندہ تم اس سے مت ملنا، ورنہ اگلی بار جان سے جاؤ گے۔ مگر ابو، میں اس سے پیار کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے، میں اس سے ملنا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ زندگی ایک بار ملتی ہے بیٹے، اس کی قدر کرو۔ کیا پتا وہ بڑے باپ کی بیٹی تو جو الو بنا رہی ہو۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ تم اس سے ملنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا۔ اور میں، میرا کیا ہوگا؟ یہ سوچا کبھی تم نے؟ اگر تمہیں کچھ ہوگا تو میرا کیا بنے گا؟ میں کیسے جیوں گا؟ بولو، جواب دو، چپ کیوں ہو گئے؟ اماں نے سر جھکا لیا، باپ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ یہ دیکھ اور باز آ جا، میں تیری جدائی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ سمجھنے کی کوشش کرو بیٹے، بعض خواہشیں انسان کی جان لے لیتی ہیں، مگر پھر بھی تشنا کام رہتی ہیں۔ ایسے خواب دیکھنے کا کیا فائدہ جن کی تعبیر انگارے ہوں۔ ٹھیک ہے ابو جی، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، میں زارا سے نہیں ملوں گا۔ جیتا رہے میرا بیٹا، تو نے تو میرا مان رکھ لیا۔ اماد کے وعدہ کرنے سے اس کے سر سے بوجھ اتر گیا تھا اور وہ واقعی بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وعدے تو ہوتے ہی توڑنے کے لیے ہیں، سو اماد بھی اپنے وعدے پر قائم نہ رہ سکا۔ دوسرے دن جب وہ گھر میں اکیلا تھا تو اسے زارا کا فون آ گیا۔ پہلے تو وہ نظر انداز کرتا رہا، لیکن جب زارا بار بار کال کرنے لگی تو اسے فون پک کرنا ہی پڑا۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے سخت ناراض ہو، مگر یقین کرو میں نے تم سے جھوٹ کسی مصلحت کے تحت بولا تھا۔ میں اسی روز تمہیں سچ بتانے والی تھی کہ ان موقع پر ڈیڈی کے بھیجے ہوئے آدمی پہنچ گئے۔ آدمی یا گنڈے؟ تم یہ کہنے میں حق بجانب ہو، لیکن ڈیڈی بزنس مین ہے اور بزنس مین گنڈے نہیں پالتے۔ مگر انہوں نے مجھ سے تو سلوک گنڈوں والے ہی کیا نا، بہت مارون حرامیوں نے مجھے بھی ڈیڈی نے بہت بے عزت کیا اور تم سے ملنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ تو نہ ملو، کون کہتا ہے تم سے ملنے کو؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں تم سے نہیں ملوں گی، ڈیڈی مجھ پر پہرا تو نہیں بٹھا سکتے، میں تمہیں ملوں گی اور ضرور ملوں گی، مگر میں تم سے ملنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ ذرا سی مار کھا کر عشق کا بھوت اتر گیا کیا؟ یہ بات نہیں ہے، میں تمہارے باپ کے گنڈوں سے نہیں ڈرتا، بلکہ اپنے باپ سے کیا ہوا وعدہ توڑنا نہیں چاہتا۔ کیسا وعدہ؟ میرے باپ نے مجھے قسم دی ہے کہ میں آئندہ تم سے نہ ملوں۔ تو کیا تم مجھ سے نہیں ملو گے؟ میں باپ سے کیا ہوا وعدہ توڑ نہیں سکتا زارا، ہمیں ایک دوسرے کو بھلانا ہوگا۔ میں مر تو سکتی ہوں مگر تمہیں بھول نہیں سکتی۔ یاد رکھنا، اگر تم مجھے ملنے کے لیے نہ آئے تو میں زہر کھا لوں گی۔ کل دن کے 3 بجے میں اسی پارک میں تمہارا ویٹ کروں گی جہاں ہم فرسٹ ٹائم ملے تھے۔ ٹھیک 3 بجے پہنچ جانا، دیر ہوئی تو تمہیں وہاں میری لاش ملے گی۔ یہ تم کیا بکواس کری ہو زارا؟ بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں مجبور ہوں، میں تم سے، مجھے کچھ نہیں سننا، سمجھے تم؟ اتنا کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ عامی استاد کے لیے پہلا قتل ہی مشکل تھا، اس کے بعد تو اس نے پیچھے مڑ کر ہی نہ دیکھا، بس قتل پر قتل کرتا چلا گیا۔ اس نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی کہ سلیمان پاشا آخر کیوں ایک خاص مکاتب فکر کے لوگوں کو ہی قتل کرواتا ہے۔ حالانکہ یہ سوال غور طلب تھا۔ پاشا لسانی اور مسلکی تعصب کو ہوا دے رہا تھا۔ ویسے بھی ان دنوں شہر کے حالات لسانی اور مسلکی لحاظ سے نہایت ہی ابتر تھے۔ لوگ مساجد میں جاتے ہوئے 100 بار سوچتے تھے۔ عامی کا اپنا کوئی مسلک نہیں تھا، اسے بس کا رسی نوٹوں سے پیار تھا اور پاشا نے اسے دیتے ہوئے کبھی بھی بخل کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ چنانچہ عامیہ پاشا کے لیے ایک روبوٹ کے مانند تھا۔ پاشا جو حکم دیتا عامی بلا چوچرا اس پر عمل کرتا۔ عامی کو کرمانی کی پشت پناہی بھی حاصل تھی، وہ 20 قتل کرنے کے بعد بھی آزادی سے گھوم رہا تھا۔ عامی کا یہ ٹارگٹ کلنگ والا کام جاری تھا کہ ملک میں نئے جمہوری دور کا آغاز ہو گیا۔ گزشتہ حکومت نے چونکہ شہر میں جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا تھا، اس لیے نئے حکمرانوں نے اقتدار سنبھالنے کے چند ماہ بعد شہر میں آپریشن کرنے کے احکامات صادر کر دیے۔
جو ہی آپریشن شروع ہوا، شہر میں سیکیورٹی فورسز اور جرائم پیشہ گروہوں کے درمیان آئے دن فائرنگ کا تبادلہ ہونے لگا۔ لوگ گھروں میں قید ہو کر رہ گئے۔ کچھ علاقوں میں گینگ وار بھی شروع ہو گئی، جو دن میں کئی کئی گھنٹے جاری رہتی تھی۔ انہی دنوں عامی کو انسپکٹر کرمانی کی کال موصول ہوئی۔ عامی، تم کچھ ماہ کے لیے انڈر گراؤنڈ چلے جاؤ یا پھر اپنے گاؤں بھاگ جاؤ، کیونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہونے والے ہیں۔ نہیں نہیں، میں نہیں بھاگوں گا، میں اپنی حفاظت کرنا خوب جانتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ کرمانی کو انکار کیا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، آپریشن پولیس کے بجائے ایف سی فورس کری ہے۔ ایف سی فورس کرے یا آرمی کرے، میں نہیں بھاگوں گا۔ مطلب تم کتے کی موت مرنے کا ارادہ کر چکے ہو؟ وہ سارا احترام بالا طاق رکھتے ہوئے بولا، کرمانی، کتے کی موت میں اکیلا نہیں مروں گا، میرے ساتھ تم اور پاشا صاحب بھی ایسی ہی موت مرو گے۔ اوہ، تو اب چونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ تم کس کو دھمکی دے رہے ہو۔ کرمانی، میں کوئی معمولی چور و چکا نہیں ہوں کہ تمہاری دھونس میں آ جاؤں گا۔ سنو، اگر میرا بال بھی باقا ہوا نا تو تم اور پاشا زندہ نہیں بچو گے۔ تم دونوں کے خلاف میرے پاس ایسے ایسے ثبوت موجود ہیں کہ دونوں عمر بھر جیل میں چکی پیستے رہو گے۔ عامی کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور کرمانی کا غصہ جھانک کی مانند بڑھ گیا۔ یار، میں تو تمہیں آزما رہا تھا، تم تو خواہ سیریس ہو گئے۔ بس اسی طرح میں بھی تمہیں آزما رہا تھا، چلو حساب برابر ہو گیا۔ مگر ثبوتوں کی بات کر کے تم نے مجھے ڈرا دیا۔ کیا سچ مچ تم نے میرے اور پاشا کے خلاف؟ ڈونٹ وری کرمانی، ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ایک ساتھ جئیں گے اور ایک ساتھ ہی مریں گے۔ ہم میں سے کوئی بھی دوسرے کو دھوکہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ہمارا اتحاد ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ بہرحال تم محتاط رہنا، سیکیورٹی فورسز کا کوئی پتہ نہیں، کسی بھی وقت وہ دھاوا بول سکتی ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو میں فی الفور تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ تم کوئی بھی الزام لگا کر مجھے گرفتار کر لینا۔ گڈ، یہ پلان ٹھیک رہے گا۔ کرمانی نے خوشی کا اظہار کیا اور پھر خدا حافظ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ دوسرے روز شام ڈھلنے کے بعد سیکیورٹی فورس کے ایک دستے نے ان کے فلیٹ پر دھاوا بول دیا۔ عامی نے اپنے گینگ کے ساتھ مل کر چند لمحے تو سیکیورٹی فورس کا مقابلہ کیا، مگر پھر موقع ملتے ہی اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا۔ اس کے فرار ہونے کے فوراً بعد ہی اس کے تمام ساتھی سیکیورٹی فورس کے ہاتھوں مارے گئے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ دوپہر کے وقت کرمانی آفس کی سیٹ پر بیٹھا اونگ رہا تھا کہ اچانک اس کا سیل فون بجنے لگا۔ اس نے سستی کے عالم میں فون اٹھایا اور اسکرین پر ایک خمار آلود نگاہ ڈالی تو اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ دوسرے لمحے اس کی نیند اڑ گئی۔ سیل فون کی اسکرین پر پاشا کا نام جھلملا رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو سر، کرمانی ہیئر۔ خیریت تو جناب؟ اس وقت کیوں زحمت کی؟ خیریت ہوتی تو تمہیں فون کیوں کرتا؟ حکم کرے جناب۔ پاشا نے شہر کے ایک مشہور و معروف پارک کا نام لیتے ہوئے کہا، تم چند کانسٹیبل لے کر فوراً وہاں پہنچ جاؤ۔ میرا ایک آدمی وہاں موجود ہے جو تمہیں بتائے گا کہ تم نے کرنا کیا ہے، اور ہاں، اس کی کسی بات سے انکار مت کرنا۔ مگر جناب، کچھ پتہ تو چلے کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ ایک نوجوان کو اریسٹ کرنا ہے، مگر خیال رکھنا وہ عامی استاد کا ہم شکل ہے، کہیں دھوکہ نہ کھا بیٹھنا۔ دونوں کی شکل و صورت میں معمولی سا بھی فرق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہوگی جسے تم نے ہاتھ بھی نہیں لگانا، سمجھ گئے نا؟ اچھی طرح سمجھ گیا، لیکن وہ لڑکی کون؟ وہ لڑکی میری بیٹی ہے۔ وہ ضرور ہنگامہ کرے گی، مگر تم لوگوں نے اس کی ایک بات نہیں سننی اور نہ ہی اسے کچھ کہنا ہے۔ یاد رکھنا، اگر میری بیٹی کو خراش بھی آئی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ بے فکر رہیں، بیبی کی طرف کوئی دیکھے گا بھی نہیں۔ آپ کی بیٹی تو کرمانی کی بھی بیٹی۔ گڈ، مجھے تم سے یہ امید تھی۔ اور ہاں، اس نوجوان کا نام اماد ہے اور اس کے باپ کا نام ظہیر احمد صدیقی ہے۔ وہ ایک سرکاری محکمے میں ہیڈ کلرک ہے۔ میں بھی نکلتا ہوں جناب، 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ اوکے، خدا حافظ۔ 10 منٹ بعد کرمانی کی جیپ تھانے سے نکلی اور مطلوبہ مقام کی طرف روانہ ہو گئی۔ جیپ میں 4 ہٹے کٹے کانسٹیبل ہی بیٹھے تھے۔ چاروں شکل سے ہی خوخار نظر آ رہے تھے۔ وہ پولیس مین کم اور گنڈے زیادہ لگتے تھے، البتہ یونیفارم نے ان کا بھرم رکھا ہوا تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد جیپ شہر کے ایک مشہور و معروف پارک کے مین گیٹ سے گزرتی ہوئے اندر چلی گئی۔ پارک میں بہت سے لوگ گھوم پھر رہے تھے۔ کچھ جوڑے سنگی بینچوں پر بیٹھے راز و نیاز میں مصروف تھے۔ کرمانی نے پارک کے عین وسط میں جیپ روک دی۔ جیپ کے رکتے ہی چاروں کانسٹیبل تیزی سے نیچے اترے اور رائفلوں کو فائرنگ پوزیشن میں پکڑتے ہوئے کرمانی کی طرف جواب طلب انداز میں دیکھنے لگے۔ کرمانی ایک شان بے نازی کے ساتھ جیپ سے اترا اور عقابی نگاہوں سے پارک کا جائزہ لینے لگا۔ سر جی، حکم کریں۔ ایک تیز ترار کانسٹیبل نے مستعدی کا مظاہرہ کیا۔ صبر کرو، اتنی جلدی اچھی نہیں ہوتی، کرمانی نے کہا اور پھر ایک نوجوان کی طرف متوجہ ہو گیا جو تیزی سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ سر جی، میں آپ کا ہی منتظر تھا۔ آپ کا شکار وہ سامنے والے بینچ پر بیٹھا ہے۔
تو یہ ہے وہ حرامزادہ جو پاشا کے لیے درد سر بنا ہوا ہے؟ یہی ہے جناب، اس کے ساتھ جو لڑکی بیٹھی ہے نا، وہ پاشا صاحب کی اکلوتی بیٹی زارا بی بی ہے۔ تم کسی طرح زارا بی بی کو وہاں سے ہٹا سکتے ہو؟ کرمانی نے کچھ سوچ کر کہا، مشکل ہے جناب، وہ مجھے نہیں پہچانتی، میری بات کبھی نہیں مانے گی۔ اس کا مطلب ہے مجھے کچھ سوچنا پڑے گا، ورنہ تو شور مچائے گی، اپنے عاشق کو آسانی سے گرفتار نہیں ہونے دے گی۔ جناب، پاشا صاحب نے آرڈر دیا کہ زارا بی بی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، اگر مجھے پتا ہے۔ چلو اب تم بھاگو یہاں سے۔ نوجوان سلام کر کے الٹے قدموں واپس ہو گیا۔ کرمانی نے چند لمحے سوچا اور پھر سپاہیوں سے مخاطب ہو کر بولا، اسے پرامن طریقے سے گرفتار کرنے کا پلان میں نے سوچ لیا ہے، تم میں سے کسی نے بھی کوئی مداخلت نہیں کرنی، بس میری تائید کرنی ہے۔ چلو اب۔ وہ سب اس بینچ تک پہنچ گئے جہاں عماد اور زارا بیٹھے مستقبل کے منصوبے ترتیب دے رہے تھے۔ پولیس کو اپنے سروں پر دیکھ کر دونوں گھبرا گئے، خاص کر عماد کے چہرے پہ تو ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ دوسری طرف اسے دیکھ کر کرمانی کو بھی حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ عماد نامی وہ نوجوان بالکل استاد عامی کا ہم شکل تھا، دونوں کی شکلوں میں 19-20 کا بھی فرق نہ تھا۔ اگر پاشا اسے اس بات سے آگاہ نہ کر چکا ہوتا تو یقیناً وہ عماد کو عامی ہی سمجھتا۔ عماد، یہی ہے نا تمہارا نام؟ کرمانی نے خلاف توقع ملائم لہجے میں پوچھا۔ جی جناب، یہ میرا ہی نام ہے۔ اور باپ کا نام ظہیر احمد صدیقی ہے؟ جی ہاں، مگر آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عماد، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے لیے کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آیا۔ دراصل تمہارے باپ کا بہت شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ اس وقت ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ہے۔ عماد کا رنگ ایک دم فق ہو گیا، زارا بھی گھبرا گئی، تاہم عماد نے انتہائی کرب کے عالم میں پوچھا، انسپکٹر صاحب، ابو کی حالت کیسی ہے اب؟ یہ بات تو ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں، اب چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ عماد خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ اس دردناک خبر نے اسے اتنا بھی سوچنے کی مہلت نہ دی کہ وہ پولیس والوں سے یہ پوچھتا کہ انہیں عماد کی یہاں موجودگی کا پتہ کس طرح اور کیسے چلا۔ بڑی آسانی سے وہ کرمانی کے جال میں پھنس گیا تھا۔ وہ جیپ تک ہی پہنچے تھے کہ زارا بھی بھاگ کر وہاں گئی۔ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلتی ہوں۔ سوری، ہم تمہیں پولیس وین میں نہیں لے جا سکتے، یہ قانون کے خلاف ہے۔ کرمانی نے انکار کیا۔ زارا، تم جاؤ، اللہ بہتر کرے گا، میں تمہیں کال کر کے سب بتا دوں گا۔ عماد نے زارا کو تسلی دی اور اسے چھوڑ کر کرمانی کے ساتھ چل دیا۔ کرمانی ورغلا کر عماد کو سیدھا تھانے لے آیا، اسے جیپ سے اتارا اور سپاہیوں سے تاکمانہ انداز میں بولا، اسے اچھی طرح سبق سکھا کر حوالات میں بند کر دو۔ مگر جناب، میرا قصور کیا ہے؟ تیرا قصور یہ ہے کہ تو نے سلیمان پاشا جیسے بڑے آدمی سے دشمنی مول لی ہے۔ چاروں سپاہی آگے بڑھے اور بھوکے گدھوں کی طرح عماد پر ٹوٹ پڑے۔ کرمانی اپنا آفس جا کر بیٹھ گیا۔ عماد چیختا چلاتا رہا، ان کی منتیں کرتا رہا اور حتی المقدور خود کو بچانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن حکم کے وہ غلام سنی انسنی کرتے ہوئے اس کی پٹائی میں لگے رہے۔ وہ انسان تھا، کوئی پتھر تو نہیں۔ آخر کار مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گیا۔ تب سپاہیوں نے اسے اٹھا کر حوالات میں پھینک دیا۔ اس دوران آفس کے اندر کرمانی فون پر پاشا کو اپنی کامیابی کی خبر سنا رہا تھا۔ پاشا صاحب، ہم نے اس کی خوب مرمت کی ہے، اب حوالات میں پڑا ہے وہ، حکم کرے جناب، کیا کرنا اس کا؟ کرمانی، اسے ایک بار میرے آدمی سمجھا چکے ہیں، لیکن وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو اپنا برا بھلا سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ایک ہی علاج ہوتا ہے کہ انہیں اللہ میاں کے پاس بھیج دیا جائے، تاکہ نہ رہے گا باس، نہ بجے گی بانسری۔ پاشا صاحب، یہ کام تو آپ عامی استاد سے بھی کرا سکتے تھے، پھر مجھے شہر کے حالات دیکھ رہے ہو، تمام جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف آپریشن شروع ہو چکا ہے، عامی جیسے غنڈے کسی بھی وقت ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر سکتے ہیں۔ تو میں عماد کے ساتھ ساتھ عامی سے بھی دائمی چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے جناب، مگر یہ کام ہے بہت مشکل، میں اوپر والوں کو کیا جواب دوں گا؟ تمہارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اس لیے بہانے مت گھڑو، اور ہاں، تمہارے اکاؤنٹ میں آج ہی 1 کروڑ روپیہ ٹرانسفر ہو جائے گا۔ پاشا نے اس کی چال سمجھتے ہوئے پتہ پھینکا۔ بہت بہت شکریہ پاشا صاحب، میں اس معاملے کو جلدی نمٹانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اوکے۔ پاشا نے رابطہ منقطع کر دیا۔ کرمانی کی نگاہوں میں 1 کروڑ روپے کی کرنسی نوٹ ناچنے لگے۔ چنانچہ اس کا یار دماغ تیزی سے پلان ترتیب دینے لگا، مگر اسے کوئی مناسب حل نہیں سوچ رہا تھا۔ اس دوران مغرب کی اذان ہونے لگی۔ وہ آفس سے نکلا اور اپنے کوارٹر کی طرف بڑھ گیا۔ نماز اس نے کبھی نہیں پڑھی تھی، چنانچہ یونیفارم اتار کر اس نے عام لباس پہنا اور آرام کی غرض سے لیٹ گیا۔ اس کا دماغ اب بھی عامی اور عمان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے منصوبے سوچنے میں الجھا ہوا تھا۔ عمان سے تو وہ بآسانی چھٹکارا حاصل کر سکتا تھا، لیکن عامی استاد جرائم کی دنیا کا بندہ تھا اور آسانی سے اس کے ہاتھ لگنے والا نہیں تھا۔ ویسے بھی 2 دن قبل عامی استاد نے اسے یہ دھمکی دی تھی کہ اس کے پاس کرمانی کے خلاف قابل
ناقابل تردید ثبوت ہے۔ کرمانی نہیں جانتا تھا کہ وہ ثبوت آمی نے کہاں چھپا رکھے ہیں۔ ان ثبوتوں کی موجودگی میں وہ آمی استاد پر کسی بھی طرح ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں غرق تھا کہ مان اس کا سیل فون بج اٹھا۔ اس نے اسکرین پر دیکھا تو آمی کا نام جھلملا رہا تھا۔ یس، بولو کیا بات ہے؟ کرمانی، میرے سب ساتھی اب تک سیکیورٹی فورس کے ریڈ میں مارے جا چکے ہوں گے۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا ہوں۔ پلیز یار مجھے بچا لو۔ تم فوراً میرے پاس آ جاؤ، کوئی تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکے گا۔ کرمانی نے زومائن انداز میں کہا، ٹھیک ہے میں بھی پہنچتا ہوں۔ میں وہاں اپنے فلیٹ پر کوئی ثبوت وغیرہ تو نہیں چھوڑے نا؟ نہیں، میں سب کچھ نکال لایا ہوں۔ گڈ، یہ تم نے اچھا کیا۔ بس اب فوراً پہنچنے کی کرو۔ اوکے، میں آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں۔ کرمانی نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میں تجھ سے نپٹوں گا حرامزادے، کرمانی نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ آمی استاد ایک کرسی پر مضبوطی کے ساتھ بندھا ہوا تھا، جبکہ کرمانی اور دو خوخار قسم کے کانسٹیبل اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ کرمانی کے ہاتھ میں سروس ریوالور تھا جس کا رخ آمی کی طرف تھا۔ شاباش، اب اچھے بچوں کی طرح وہ ثبوت میرے حوالے کر دو، ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ کبھی نہیں، جب تک وہ ثبوت میرے پاس ہے تم مجھے نہیں مار سکتے، البتہ چاہو تو جیل میں ڈال سکتے ہو۔ مارو اسے، کرمانی نے چلا کر کانسٹیبلز کو حکم دیا۔ وہ دونوں آمی پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے اس کے چہرے پر گھونسوں اور تھپڑوں کی بارش کر دی۔ آمی کی ناک اور بازو سے خون رسنے لگا، مگر وہ سب کا مظاہرہ کرتے ہوئے دانت بیچے بیٹھا رہا، جبکہ کرمانی اس کی چیخیں سننے کا منتظر تھا۔ چنانچہ وہ کانسٹیبلوں پر چلانے لگا، حرام خور ہو تم لوگوں کے ہاتھوں میں تو جان ہی نہیں ہے، ورنہ یہ گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخ رہا ہوتا۔ مارو اسے اور مارو، میں اس کی چیخیں سننا چاہتا ہوں۔ کرمانی، تم میری چیخیں سننے کے لیے ترستے رہو گے، جتنا مارنا چاہتے ہو مار لو، مگر میں چیخوں گا نہیں، تمہارا تو باپ بھی چیخے گا۔ یہ کہہ کر کرمانی خود اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ کس کس کر اس کے چہرے پر گھونسے مار رہا تھا اور ایسی ایسی نادر و نایاب گالیاں بک رہا تھا جو آمی نے ایک گنڈا ہوتے ہوئے بھی اس سے قبل نہیں سنی تھی۔ 10 منٹ کے بعد کرمانی کسی کتے کی مانند ہانپ رہا تھا، جبکہ آمی پر نیم بے ہوشی کی کیفیت طاری تھی۔ پٹتے ہوئے اس کے منہ سے چند سسکیاں ضرور برآمد ہوئیں، مگر وہ چلایا نہیں۔ پانی لاؤ۔ ایک کانسٹیبل بھاگ کر پانی سے بھرا جگ لے آیا۔ ٹیبل سے گلاس اٹھا کر اس نے اس میں پانی انڈیلا اور کرمانی کو پیش کیا۔ لیجیے جناب۔ کرمانی نے پورا گلاس ایک سانس میں چڑھا لیا۔ اور ڈالو۔ ایک کے بعد دیگرے 3 گلاس حلق میں انڈیلنے کے بعد جب قدرے حالت اس کی سنبھل گئی تو وہ کرسی سے اٹھ کر ایک بار پھر آمی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بدستور نیم بے ہوشی کے عالم میں پڑا تھا۔ پانی ڈالو اس کے چہرے پر، اسے ہوش میں لاؤ فوراً۔ کانسٹیبل نے اس کو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آمی کے چہرے پر پانی کے چند چھینٹے مارے تو اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ انسپکٹر کرمانی سے دشمنی کرو گے تو جان سے جاؤ گے۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ میری بات مان کر اپنی جان بچا لو۔ کرمانی، میرے ساتھ ایک سودا کر لو، فائدے میں رہو گے۔ کیسا سودا؟ کرمانی چونکا۔ ان کے سامنے نہیں بتا سکتا، یہ سودا تیرے میرے بیچ ہوگا۔ کرمانی نے ہاتھ کے اشارے سے دونوں کانسٹیبلز کو باہر بھیج دیا۔ اب بولو کیسا سودا؟ میرے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ روپے کی رقم موجود ہے۔ میرے ایک سائن سے وہ رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے اگر تم مجھ سے تعاون کرو تو۔ 5 کروڑ کا سن کر کرمانی کی آنکھیں چمک اٹھی، تاہم وہ کچھ سوچ کر بولا، میرے لیے رقم سے زیادہ ثبوت اہم ہے۔ آمی نے کہا، وہ ثبوت تم سے زیادہ میرے لیے اہم ہے۔ وہ سمجھو وہ میری زندگی کی گارنٹی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم مجھ سے وفادار رہے تو وہ ثبوت کبھی بھی منظر عام پر نہیں آئیں گے۔ میں تم پہ کیسے اعتبار کر لوں؟ تم کسی بھی وقت ان ثبوتوں کو بنیاد بنا کر مجھے بلیک میل کر سکتے ہو۔ اس کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے، ہمیں ایک دوسرے کی زبان پر اعتبار کرنا پڑے گا۔ اوکے، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے، کرمانی نے جواب دیا۔ کتنا وقت؟ صرف 15-20 منٹ، اس نے کہا اور پھر کانسٹیبلوں کو آواز دے کر دوبارہ اندر بلا لیا۔ میں بھی چند لمحوں کے اندر واپس آتا ہوں، تم لوگ اس کا خیال رکھنا، بہت تیز اور عیار آدمی ہے۔ دوسرے کمرے میں پہنچ کر اس نے پاشا کا سیل نمبر ملایا اور رابطہ ہوتے ہی بولا، پاشا صاحب، امات کے بعد وہ گنڈا آمی بھی اس وقت میرے نرغے میں ہے، مگر میں دونوں کو ایک ساتھ ٹھکانے نہیں لگا سکتا۔ ان میں سے ایک کو جیل بھیجنا پڑے گا، لیکن میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کس کو ٹھکانے لگایا جائے اور کس کو جیل بھیجا جائے۔ کرمانی، تم بہت ہی کون ذہن انسان ہو، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں کس الو کے پٹھے نے پولیس فورس میں بھرتی کر لیا۔ جناب، اس لیے تو آپ سے مشورہ مانگ رہا ہوں۔ بالکل گدھے ہو تم، احمق انسان۔ امات کو پولیس مقابلے میں ہلاک کر دو اور آمی کو جیل بھیج دو، لیکن یہ خیال رہے کہ امات کو تم نے مار دے کے بعد آمی ظاہر کرنا ہے، جبکہ آمی کو امات بنا کر جیل بھیج دو، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔
जनाब, आपको मशवरा सर आंखों पर, लेकिन आमी के पास हम दोनों के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद है। वो जेल से बाहर आकर हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। हमें खूब सोच समझ कर कदम उठाना होगा। तो फिर उसे ठिकाने लगा दो। अम्मात का मैं खुद ही को बंदोबस्त कर लूंगा। यही तो मसला है जनाब कि मैं उसे ठिकाने भी नहीं लगा सकता। क्या बकवास है कि तुम उसे ठिकाने क्यों नहीं लगा सकते? उसने धमकी दी है कि अगर उससे कुछ हुआ तो हमारे खिलाफ सबूत किसी नामालूम जराये से मीडिया तक पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब है कि उस गुंडे को जिंदा रखना हमारी मजबूरी है। हाँ, जब तक उसके पास हमारे खिलाफ सबूत मौजूद है, हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। नहीं किरमानी, हर मसले का कोई ना कोई हल मौजूद होता है। ये अलग बात है कि वक्ती तौर पर इंसान को कोई हल नहीं सोचता। भाई, मेरा तो सोच सोच कर दिमाग माफ हो गया है। आप इस मसले का कोई मुनासिब हल निकालें ताकि मैं चैन की नींद सो सकूं। पाशा चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। इस मसले का एक ही हल है किरमानी, तुम उसे अम्मात बनाकर जेल भेज दो। मैं कुछ ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि वो जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ सकेगा, जेल में ही मर खप जाएगा। मैं मैं समझा नहीं पाशा साहब, आप करना क्या चाहते हैं? क्या तुम्हें मालूम है कि जेल में बंद अगर किसी कैदी की फाइल गुम हो जाए तो उसका क्या बनता है? ओह, वेरी गुड पाशा साहब, मैं समझ गया। अगर ऐसा हो जाए तो आमी कभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। समझो ऐसा हो गया है, तुम बस उसे जल्द से जल्द जेल भिजवा दो, बाकी सब कुछ मैं खुद देख लूंगा। पाशा ने पुरतयक्कुन अंदाज में जवाब देते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। आमी गुज़िश्ता 3 माह से जेल में बंद था, मगर उसे एक बार भी अदालत में पेश नहीं किया गया था। ये 3 माह उसने जेल के हवालात में काटे थे। हवालात में उन कैदियों को रखा जाता है जो पुलिस के रिमांड पर होते हैं या फिर उनके केस अदालत में ज़ेर समाअत होते हैं। 3 माह बाद आमी को बगैर किसी अदालती कार्रवाई के हवालात से निकालकर जेल की एक बारक में शिफ्ट कर दिया गया। उन्हीं दिनों एक सीनियर कैदी से उसकी दोस्ती हो गई, जो दोहरे कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा था। कैदी का नाम बहावल खान था और वो सोहराब कोट का रिहायशी था। आमी बेटे, तुम्हें किस जुर्म में और कितनी सजा हुई है? चाचा, जुर्म तो मैंने बहुत बड़े बड़े किए हैं, मगर सजा का ताहल कोई पता नहीं। मुझे अभी तक तो अदालत में भी पेश नहीं किया गया। ये ये भला कैसे हो सकता है? अदालत जब तक किसी मुजरिम को सजा नहीं सुना देती तब तक उसे जेल के हवालात में रहना पड़ता है, जबकि तुम यहाँ सजा याफ्ता कैदियों की बारक में रह रहे हो। पता करो भाई, ये चक्कर क्या है? बहावर खान की आंखें हैरत से फैल गई। कैसे और किससे पता करूं चाचा? आमी ने परेशान होकर पूछा। भाई, जेलर से और किससे पता करोगे? मैं तो पहली बार जेल आया हूँ, मुझे यहाँ आपके अलावा कोई नहीं जानता। जेलर से भला मुझे कौन मिलने देगा? क्यों नहीं मिलने देगा? मैं मिलाऊंगा तुझे जेलर से। जेल के रिकॉर्ड रूम में हर कैदी की अपनी फाइल होती है, जिसमें कैदी की तस्वीर, जुर्म और दीगर मालूमात लिखी होती हैं। वहां तुम्हारी फाइल भी मौजूद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा, मैं आपका यह एहसान हमेशा याद रखूंगा। कोई बात नहीं, तुम मेरे बेटे जैसे हो। बहावल खान ने उसकी पीठ थपकते हुए कहा। वादे के मुताबिक बहावल खान दूसरे दिन उसे जेल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस ले गया और सारा वाक़या सुपरिटेंडेंट को सुना दिया। सुपरिटेंडेंट ने सरतापा आमी का बगौर जायजा लिया और फिर अफसराना शान से पूछा, अपना पूरा नाम और जुर्म बताओ। आमिर शफीक उर्फ आमी, वल्द मोहम्मद शफीक, जुर्म 302। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। आमिर शफीक तो एक मशहूर टारगेट किलर था, जो 3 माह कबल पुलिस मुकाबले में इंस्पेक्टर असलम किरमानी की गोलियों का निशाना बनकर हलाक हो चुका है। यह खबर आमी के लिए किसी धमाके से कम नहीं थी। लम्हे भर के लिए तो उसके आसाब ही जवाब दे गए। तमाम फिर वो संभलते हुए बोला, ये झूठ है, मैं जिंदा हूँ। ये देखो, आपके सामने मौजूद हूँ। मुझे तो तुम पागल लगते हो। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम आमिर शफीक हो? यही सवाल तो मैं आपसे भी कर सकता हूँ कि आपके पास क्या सबूत है कि मैं आमिर शफीक नहीं हूँ? अभी दिखाता हूँ। उसने सर हिलाया और फिर एक चौबी अलमारी की तरफ बढ़ गया। अलमारी के पट खोलकर उसने खाने से पुराने अखबारात का बंडल निकालकर टेबल पर रख दिया, फिर उन्हें तरतीब से चेक करने लगा। जरा देर के बाद उसने 3 मुख्तलिफ अखबारात निकाले और आमी के सामने मेज पर फेंकते हुए बोला, ये रहा सबूत, अच्छी तरह चेक कर लो। इन अखबारात में ना सिर्फ आमिर शफीक की तस्वीरें मौजूद हैं, बल्कि पुलिस मुकाबले की तफसील भी लिखी हुई है। आमी ने तीनों अखबार बारी बारी चेक किए। उनमें आमी की हलाकत के बाद की खून आलू तस्वीरें भी मौजूद थी और एक कोने में उसकी फाइल फोटो भी लगी हुई थी। बिला शक व शुबा उसी की तस्वीरें थी, लेकिन उसका दिल यकीन करने को नहीं चाह रहा था। कहीं कोई गड़बड़ थी जो उसकी समझ में नहीं आ रही थी। इतना तो वो जानता था कि उस साजिश के पीछे किरमानी और सुलेमान पाशा का हाथ है, मगर ये अखबारात में मौजूद उसकी तस्वीरें और हलाकत की खबरें उसके हलक से नहीं उतर रही थी। वो भला उसकी ऐसी तस्वीरें किस तरह बना सकते थे? यकीनन वो कोई और था जिसे उसकी जगह कुर्बानी का बकरा बनाया गया था। शायद उसका जुर्म यह था कि वो बेचारा आमी का हमशक्ल था।
تینوں اخبار اچھی طرح چیک کرنے کے بعد وہ بولا، سر، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہی عامر شفیق ہوں۔ یہ شخص جسے کرمانی نے پولیس مقابلے میں ہلاک کیا یہ کوئی اور ہے۔ پلیز میرا یقین کریں۔ نو وے، میں نہیں مان سکتا۔ عامر شفیق مر چکا ہے۔ تو پھر میں کون ہوں؟ یہ تو تمہیں پتا ہوگا کہ تم کون ہو۔ میں نے بتا تو دیا کہ میں عامر شفیق ہوں، آپ ہی نہیں مان رہے۔ ماننے والی بات ہو تو مانو نا۔ ٹھیک ہے، تو پھر جیل کے ریکارڈ روم سے میری فائل منگوائیں۔ مجھے پتا تو چلنا چاہیے نا کہ میں کون ہوں، کس جرم میں مجھے جیل ہوئی ہے اور مجھے کتنی سزا ہوئی ہے۔ کیا تم واقعی اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ اس نے تحیر آمیز لہجے میں پوچھا۔ جانتا ہوتا تو آپ سے کیوں پوچھتا؟ ٹھیک ہے، تم کل پتا کرنا، تب تک میں ریکارڈ روم سے تمہاری فائل منگوا لوں گا۔ لیکن کیا سر؟ نام والا مسئلہ ہے، ہر فائل پر قیدی کا نام پتہ درج ہوتا ہے۔ تمہاری فائل ہم کس نام سے ڈھونڈیں گے؟ نام تو میرا عامر شفیقی ہے سر۔ اب اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک نام کے ہزاروں آدمی ہوتے ہیں، مجھے یقین ہے جناب کہ اس کی فائل مل جائے گی۔ بہاول خان نے مداخلت کی۔ آپ فائل تلاش کرنے کا حکم صادر فرمائیں، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اوکے، یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ نے سر ہلایا اور وہ دونوں سلام کرتے ہوئے آفس سے باہر آ گئے۔ وہ دوسرے دن جیل سپرنٹینڈنٹ کے آفس پہنچے مگر وہ آفس میں نہیں تھا، سو ناکام لوٹ آئے۔ لگ بھگ ایک ہفتے کے بعد انہیں سپرنٹینڈنٹ تو مل گیا مگر عامی کی فائل باوجود کوشش کے نہ مل سکی۔ سپرنٹینڈنٹ کے کہنے کے مطابق ریکارڈ روم کے عملے نے سارا ریکارڈ روم چھان مارا تھا مگر انہیں نہ تو کسی فائل میں عامر شفیق کا نام ملا تھا اور نہ ہی کسی فائل میں اس کی تصویر ملی تھی۔ تب عامی نے سپرنٹینڈنٹ سے اس سلسلے میں مدد کی درخواست کی تو وہ معذرت کرتے ہوئے بولا، میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہ میرا نہیں بلکہ عدالت کا کام ہے۔ تو پھر مجھے عدالت میں پیش کیجیے سر، یہ میری شناخت کا مسئلہ ہے۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے، نہ تمہارا نام پتہ ہے نہ جرم۔ تم خود سوچو میں تمہیں کس طرح عدالت میں پیش کر سکتا ہوں۔ تو پھر مجھے رہا کر دے، جب میرے متعلق یہاں کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے تو پھر مجھے قید میں رکھنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ یہ بھی میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، میں نہ کسی کو قید رکھ سکتا ہوں اور نہ سزا ختم ہونے سے قبل رہا کر سکتا ہوں۔ لیکن ہر قیدی کی سزا کا تعین بھی تو ہوتا ہے نا، میں یہاں کب تک قید رہوں گا؟ میں کچھ نہیں جانتا، اس سلسلے میں تمہارے رشتہ دار ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ مگر میرا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو کیا میں مرتے دم تک جیل میں ہی رہوں گا؟ میں صرف وزیر جیل خانہ جات کو چٹھی بھیج سکتا ہوں، اس کے علاوہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ناکام و نامراد واپس لوٹ آئے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ بہت دنوں تک عامی وزیر جیل خانہ جات کی چٹھی کا منتظر رہا مگر چٹھی نے نہ آنا تھا نہ آئی۔ اب وہ ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا، لہٰذا فرار کے منصوبوں پر غور کرتا رہتا تھا۔ اس دوران 1 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن وہ بے شناخت ہی رہا۔ برق کے قیدی اسے عامی کے نام سے ہی جانتے تھے مگر وہ خود مشکوک ہو چکا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ عامی نہیں بلکہ کوئی اور ہے، کوئی ایسا شخص جس کی یادداشت گم ہو چکی ہے۔ وہ افسردہ اور بیزار سے رہنے لگا تھا۔ بہاول خان خلوص دل کے ساتھ اس کی دلجوئی میں لگا رہا اور پھر ایک دن بہاول خان کے اصرار پر اس نے اسے اپنی آپ بیتی میں نے سنا دی۔ کوئی ایک واقعہ بھی اس نے پوشیدہ نہیں رکھا۔ اس کی پوری رام کہانی سننے کے بعد بہاول خان بولا، مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارے خلاف بہت بڑی سازش کی گئی ہے اور اس سازش میں کرمانی اور سلیمان پاشا ہی ملوث ہے۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں چاچا، لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے اتنی بڑی سازش رچائی کس طرح؟ تم سے ملتا جلتا کوئی قربانی کا بکرا انہوں نے ڈھونڈ لیا ہوگا۔ نہیں چاچا، چکر کوئی اور ہے۔ اخبارات میں جو تصویریں چھپی ہیں نا وہ 100% میری ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ تمہاری ہی تصویریں ہوں۔ پیسے کے دم پر اس ملک میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، خریدار کم ہے جبکہ بکنے والے دکانیں سجائے بیٹھے، پیسے کی خاطر ایمان تک بیچ دیتے ہیں لوگ۔ چاچا، مجھے تو لگتا ہے کہ میں جیل سے زندگی بھر نہیں نکل پاؤں گا۔ مرنے کے بعد یقیناً مجھے لاوارث سمجھ کر دفنا دیا جائے گا۔ میں تجھے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، مانے گا؟ ضرور مانوں گا چاچا، آپ حکم کریں۔ تم 5 وقت کی نماز پڑھا کرو اور ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری رہائی کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ اس کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں، وہ سب کی سنتا ہے، چاہے کوئی نیک ہو یا گناہ گار۔ بس شرط یہ ہے کہ اسے دل سے پکارے، تب وہ ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ ہاں چاچا، اب تو بس اسی کا آسرا ہے، ورنہ تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ وہ بڑا کارساز ہے، اندھیرے کو اجالوں میں بدل دیتا ہے، تم اسے پکار کر تو دیکھو۔ بہاول خان کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس نے خود کو اکثر بدل ڈالا اور اللہ تعالیٰ سے لو لگا لی۔ نماز و ذکر میں اسے وہ سکون ملا کہ اس نے قید کے دن شمار کرنے ہی چھوڑ دیے۔
इस दौरान मजीद 6 माह बीत गए, मगर वो खुशो खुरम था। अब उसे इस्लाम व तनाही कैद की कोई परवाह नहीं थी। उसकी रूटीन थी कि वो इशा की नमाज पढ़ते सो जाया करता था। गो के उसके साथी कैदी शोर मचाए रखते थे, लेकिन वो जिक्र करते करते बड़े सुकून के साथ नींद के आगोश में चला जाता था। उस रात भी वो हस्ब मामूल इशा की नमाज पढ़ने के बाद फर्शी बिस्तर पर दराज जेर लब जिक्र करते हुए सोने की कोशिश कर रहा था, जबकि दीगर कैदी शोरोगुल में मसरूफ थे। कोई अपनी बेसुरी आवाज में फहश गीत गा रहा था, तो कोई चरस भरे सिगरेट के कश लगा रहा था। उसका बिस्तर बहावल खान के साथ ही लगा हुआ था, ताहम बहावल खान देर से सोने का आदी था। आमी की अभी पूरी तरह आंख नहीं लगी थी कि जेल में जैसे जलजला सा आ गया। चारों तरफ खलबली मच गई। जेल का अमला हवास बाख्तगी के आलम में इधर से उधर दौड़ता फिरा था। सायरन की आवाज भी गूंज रही थी। बारक के उस हॉल नुमा कमरे में जितने भी कैदी थे, वो दौड़कर बंद दरवाजों पर जा खड़े हुए। सब माजरा जानने के लिए बेचैन थे। आमी भी अपने बिस्तर से उठा और कैदियों के साथ उलझता टकराता दरवाजे तक पहुंच गया। इसी दौरान बारक के कमरों के दरवाजे खुलने लगे और कैदी बारक के दालान में इकट्ठे होने लगे। चंद लम्हों के अंदर ही उनके कमरे का दरवाजा भी खुल गया। वो भागते हुए कमरे से निकले तो उन्हें एक बारक में आग के शोले उठते दिखाई दिए। यह बारक उनकी बारक से काफी फासले पर थी। जो ही तमाम कैदी दालान में इकट्ठे हुए, उन्हें एक इंस्पेक्टर ने जेल सुपरिटेंडेंट का हुक्म सुनाया। तमाम कैदी बाल्टियां, कनस्तर या जो भी बर्तन उन्हें मैसर है, फौरन उठा लाएं और पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश करें। याद रखना, अगर किसी कैदी ने इस मौके से फायदा उठाते हुए फरार होने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी जाएगी। जेल को चारों तरफ से मुसल्लह फोर्स ने घेरे में ले रखा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वो सभी पहुंच जाएंगी। सब कैदी हुक्म की तामील में दोबारा भागते हुए अपने अपने कमरे में घुस गए और बाल्टियां और खाली कनस्तर लेकर पानी लेने के लिए वाटर टंकी की तरफ दौड़ पड़े, जहां एक बड़े साइज का तालाब बना हुआ था। ये तालाब कैदियों के नहाने और कपड़े धोने के लिए बनाया गया था। आमी ने भी एक बाल्टी उठाई और कमरे से निकलने ही लगा था कि मान किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश की। उसने पलट कर देखा तो वो चाचा बहावल खान था, जिसके चेहरे पर मायनेखेज मुस्कुराहट थी। क्या बात है चाचा, क्या बाल्टी चाहिए? अहमक आदमी, बाल्टी फेंक दो और इधर आओ। ऐसा नादर मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। कैसा मौका चाचा? यहाँ से निकलने का। और अभी ज्यादा सवाल जवाब मत कर, जो मैं कहता हूँ वो कर। तेरे पास टाइम बहुत कम है। आमी ने बाल्टी फेंकी और बहावल खान के साथ चल पड़ा। बहावल खान सीधा अपने लॉकर के सामने पहुंचकर रुक गया। जेल में हर कैदी के पास दीवार में बेवस्ता एक अलमारी नुमा फौलादी लॉकर होता है, जिसमें कैदी अपना जाती सामान और नकदी वगैरह रखता है। बहावल खान ने लॉकर खोला और अंदर से एक शॉपिंग बैग निकाला। आमी के हवाले करते हुए बोला, इसमें पुलिस की वर्दी मौजूद है। बाथरूम में जाकर इसे पहन लो। शाबाश, देर मत करो। रात के इस वक्त अफरा तफरी के आलम में कोई भी तुझे पहचान नहीं सकेगा। मुझे यकीन है कि जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अंदर आएंगी तो उस वक्त तुम्हें बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा। आमी का दिल बेख्तियार धड़क उठा। उसने तेजी से बहावल खान के हाथ से शॉपिंग बैग छीना और दौड़ता हुआ बाथरूम में घुस गया। 5 मिनट के अंदर जब वो बाथरूम से निकला तो एक हैंडसम पुलिस वाला नजर आ रहा था। बहुत खूब, तुम तो वाकई सिपाही नजर आ रहे हो, मगर हकीकत इसके बरक्स है। बस तुम पुरएतमाद रहने की कोशिश करना, कोई तुम पे शक नहीं कर सकेगा। चलो अब निकलो और जेल के सदर दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू कर दो। वो आगे बढ़कर बहावल खान से लिपट गया। मुझे मालूम है चाचा, ये वर्दी आपने अपने फरार होने के लिए रखी हुई थी। मैं आपको ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। तुम वक्त जाया कर रहे हो बेटे, शाबाश, जल्दी करो। वो उसकी पुश्त थपकते हुए अलग हो गया। मेरे लिए दुआ करना चाचा। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला और फिर बाहर निकल गया। ऐसे वक्त में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे और आमी अंधाधुंध जेल के सदर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। जहीर सिद्दीकी को नौजवान बेटे की मौत ने वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। कुछ अरसा तो उसने पुलिस के साथ अम्माद की मौत के सिलसिले में कानूनी जंग लड़ी थी, मगर अदालत के सामने उसके वकील के कमजोर दलाइल नहीं चल सके थे। अम्माद की शक्ल चूंकि 100% टारगेट किलर आमी से मिलती जुलती थी, इसलिए अदालत के पास किसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं थी। चनाचे चंद पेशियों के बाद वो केस हार गया था। अदालत के फैसले के मुताबिक पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाला शख्स अम्माद नहीं बल्कि मशहूर टारगेट किलर आमिर शफीक उर्फ आमी था, जबकि अम्माद को अदालत ने गुमशुदा करार दे दिया था। गुज़िश्ता 1.5 साल से कोशिश के बावजूद वो अम्माद को नहीं भुला पाया था। उसे ये भी मालूम था कि अम्माद की मौत के पीछे सुलेमान पाशा का हाथ है, लेकिन वो पाशा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वो एक कमजोर और आम सा शख्स था, जबकि पाशा कराची जैसे इंडस्ट्रियल शहर में कई फैक्ट्रियों का बिला शिरकत गैर मालिक था। उसकी पहुंच इस्लामाबाद के ऐवानों तक थी। चंद विफाकी मिनिस्टर से तो उसके गहरे ताल्लुकात थे कि उन्हें इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाने में उसकी दौलत कार फरमा थी। सो ऐसे ताकतवर शख्स से पंगा लेना जहीर सिद्दीकी के बस का रोग नहीं था।
चनाचा उसने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया था कि उससे बड़ा मुनसिफ कोई नहीं था। उस रात इशा की नमाज पढ़ने के बाद वो सो गया था। चूंकि अम्माद की मौत के बाद उसे बेख्वाबी की शिकायत रहने लगी थी, इसलिए वो ख्वाब आवर गोलियां इस्तेमाल करता रहता था। बगैर गोली लिए उसे कभी नींद नहीं आती थी। रात का ना जाने कौन सा पहर था कि अचानक ही उसकी आंख खुल गई। कमरे में नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। चल लम्हे तो वो बेसो हरकत बिस्तर पर पड़ा आंख खुलने के सबब पर गौर करता रहा। फिर चश्मा लगाते हुए उठा और ट्यूबलाइट ऑन करने के बाद कमरे का जायजा लेने लगा। ऐसे वक्त में उसे किचन में किसी बर्तन के गिरने की आवाज आई। वो फौरन मोहतात हो गया। किचन का दरवाजा वो हमेशा बंद करके सोता था। बर्तन गिरने का मतलब था कि किचन में कोई मौजूद है। अम्माद की मौत के बाद उसे वैसे भी जिंदा रहने की कोई ख्वाहिश नहीं थी, लिहाजा उसने मौत से डरना छोड़ दिया था। अगर खुदकुशी हराम ना होती तो शायद वो अब तक मौत को गले लगा चुका होता। उसने टेबल की दराज से लोडेड रिवॉल्वर निकाला और मोहतात कदमों से किचन की तरफ बढ़ने लगा। किचन की लाइट जल रही थी। उसका शुबा यकीन में बदल गया कि किचन में कोई मौजूद है। वो बिल्ली की तरह दबे कदमों चलता किचन में दाखिल हो गया। अंदर एक शख्स पुलिस यूनिफॉर्म पहने मौजूद था। उसकी पुश दरवाजे की तरफ थी और वो गैस के चूल्हे पर कोई चीज गर्म करने में मसरूफ था। उसे ज़हीर सिद्दीकी की आमद की खबर ही न हो सकी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अजनबी उसकी आवाज सुनकर बौखला कर पलटा और हाथ में रिवॉल्वर देखकर दोनों हाथ सर से बुलंद कर लिए। ज़हीर सिद्दीकी की नजर जो ही उसके चेहरे पर पड़ी तो उसे एक झटका सा लगा। उसके सामने अम्माद पुलिस की वर्दी में मलबूस खड़ा था, मगर उसकी आंखों में शनासाई की जगह खौफ था। अगर वो अम्माद होता तो उसे यूं देखकर खौफजदा ना होता। अब्बू क्या कर उससे अब तक लिपट चुका होता। चंद लम्हे तो ज़हीर सिद्दीकी किसी ट्रांस के जेर असर उसे देखता रहा, लेकिन जल्दी वो हक़ाइक़ की तह तक पहुंच गया। उसके सामने खड़ा ये शख्स 100% वही टारगेट किलर था जिसके हिस्से की मौत उसके बेगुनाह बेटे का मुकद्दर बन गई थी। तुम आमिर शफीक उर्फ आमी हो ना? जहीर ने सख्त लहजे में पूछा। हाँ, हाँ मैं आमी हूँ, मगर आप मुझे कैसे जानते हैं? बहुत लंबी कहानी है। जबकि तुम भूखे प्यासे हो, पहले कुछ खा लो, फिर तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा। सॉरी, मैं इंतहाई मजबूरी के अलावा आपके घर में दाखिल हूँ। दरअसल मैंने कहा ना कि तुम भूखे हो, पहले खाना खा लो, इसके बाद मैं तुम्हारी कहानी भी सुनूंगा। इतनी जल्दी भी क्या है? जहीर ने तंज़िया अंदाज में कहा। वो शुक्रिया कहकर दोबारा चूल्हे की तरफ मुतवज्जो हो गया जिस पर रखा हुआ खाना गर्म हो चुका था। उसने खाना निकाला और फिर वहीं एक स्टूल पर बैठकर खाना खाने लगा। इस दौरान जहीर उसे बगौर देखता रहा। रिवॉल्वर उसके हाथ में था जिसका रुख आमी की तरफ था। उसकी किसी भी गलत हरकत पर वो गोली चलाने के लिए तैयार था। जरा देर बाद जब वो खाने से फारिग हुआ तो जहीर से बोला, आपको मुझसे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, प्लीज आप ये रिवॉल्वर हटा लें। खतरा मुझे नहीं, तुझे है। तुम इस घर में तुम्हारी शामत अमाल लेकर आई है। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, मैं कोई चोर या उचक्का नहीं हूँ, बल्कि मैं तो किसी पनागा की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ। जो शख्स तुम्हारा नाम जानता है, क्या वो तुम्हारे माजी से आगा नहीं होगा? मगर मैं तो अपने माजी को कब का दफन कर चुका हूँ। अब तो मैं एक बेशनाख्त सा आदमी हूँ जिसका ना कोई नाम है ना पहचान। उठो, मैं तुझे गोली मार दूंगा और जरूर मार दूंगा, लेकिन इससे पहले तेरा गुना तुझे जरूर बताऊंगा। आमी मजबूरन उठ खड़ा हुआ। वो उसे निशाने पर रखते हुए ताकुमार अंदाज में बोला, चल मैं तुझे तेरा गुनाह बताता हूँ, और वो भी तमाम सबूतों समेत जिन्हें तुम चाहते हुए भी जुटला नहीं सकोगे। वो उसे निशाने पर रखते हुए अपनी ख्वाबगाह में ले आया और फिर उसे कुर्सी पर बैठाते हुए बोला, खबरदार, अगर कोई भी गलत हरकत की ना तो खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। चुपचाप बैठे रहना, हिलने की कोशिश मत करना। अंकल, आपको शायद कोई गलत फहमी। चुप हो जा जल्लाद कहीं के, अपनी गंदी जुबान से मुझे अंकल मत बोल। मैं तेरी मौत हूँ, समझा तू? आमी को पहली बार खतरे का एहसास हुआ, सो वो दम साध कर बैठ गया। सिद्दीकी ने आगे बढ़कर दीवार से एक फ्रेम शुदा तस्वीर उतारी और उसे थमाते हुए बोला, इसे जानते हो? आमी ने एक नजर तस्वीर पर डाली और हैरत से बोला, ये ये तो मेरी तस्वीर है, आपके पास कैसे पहुंची? ये तुम्हारी तस्वीर नहीं है, ये मेरे इकलौते बेटे अम्माद सिद्दीकी की है, जिसे किरमानी ने तुम्हारे शुबे में मार डाला। शायद उसने ऐसा तुम्हें बचाने की खातिर किया था, मगर आज तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकेगा। अंकल, मैं मानता हूँ कि अम्माद को मेरा हमशक्ल होने की वजह से झूठे पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, लेकिन खुदा गवाह कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। क्या आप मुझे अपनी सफाई पेश करने का एक मौका भी नहीं देंगे? अगर आपको मेरी कहानी झूठी लगे तो बेशक मुझे गोली मार देना, मैं आपसे रहम की कोई भीख नहीं मांगूंगा। वो चंद लम्हों के लिए कश्मकश का शिकार हो गया, जैसे दिल ही दिल में किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें सफाई का मौका देने के लिए तैयार हूँ,
بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ کھیل کرمانی نے سلیمان پاشا کے ساتھ مل کر کھیلا ہے، وہ دونوں آپ کے اور میرے مشترکہ دشمن ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی زندگی کی ساری کہانی بغیر کسی قطع برید کے صدیقی کے سامنے بیان کر دی۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم نے سچ کہا ہے؟ تمہاری یہ داستان من گھڑت بھی تو ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی تیسرا شخص میری اس کہانی کی تصدیق کر دے تو کیا پھر آپ یقین کر لیں گے؟ تیسرا کون؟ کرمانی۔ وہ بھلا تمہارے حق میں گواہی کیوں دینے لگا؟ یا آپ مجھ پر چھوڑ دیں کہ میں اس سے کس طرح گواہی دلواتا ہوں؟ شاید تم فرار ہونے کے لیے چکر چلا رہے ہو۔ نہیں، میں آپ سے چاہوں بھی تو دھوکہ نہیں کر سکتا۔ وہ بھلا کس طرح؟ مجھے شناخت چاہیے جو صرف آپ ہی مجھے دے سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ سیدھی سی بات ہے، عامی مر چکا ہے جبکہ عماد صدیقی زندہ ہے۔ مجھے عماد صدیقی کی شناخت چاہیے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے شناخت بآسانی دے سکتے ہیں۔ میں اس گناہ کی تلافی کرنا چاہتا ہوں جو میں نے کیا ہی نہیں۔ میں اپنے بیٹے کے قاتل کو اپنا بیٹا کس طرح بنا سکتا ہوں؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ پہلے میں خود کو بے گناہ ثابت کروں گا، تب آپ مجھے شناخت دینا۔ اگر میں خود کو بے گناہ ثابت نہ کر سکا تب آپ کی مرضی ہے، مجھے گولی مار دیں یا زندہ چھوڑ دیں۔ وہ ایک بار پھر کشمکش کا شکار ہو گیا۔ اس کی صورت دیکھ کر دل مچلنے لگا تھا کہ اسے اماد کا نعم البدل تسلیم کر لیا جائے، جبکہ دماغ دل کی مخالفت کرتے ہوئے سمجھا رہا تھا کہ یہ شخص تمہارے بیٹے کا ہی نہیں اور بھی بہت سے معصوم اور بے گناہوں کا قاتل ہے۔ اسے بیٹا بنانے کے بجائے گولی مار کر اپنا دل ٹھنڈا کر لو۔ اسے سوچوں میں ڈوبا دیکھ کر عامی بولا، اگر آپ کو میری نیت پر شک ہے تو پھر سوچنا کیسا؟ چلاؤ گولی، میرا سینہ حاضر ہے۔ مار ڈالو مجھے، آپ پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ پولیس ریکارڈ میں تو مجھے پہلے ہی مردہ قرار دیا جا چکا ہے۔ وہ ریوالور پھینک کر بستر پر بیٹھ گیا۔ جاؤ، تم آزاد ہو، مجھے تم سے کچھ لینا دینا نہیں۔ پھر ایک دم اس کی آنکھیں چھلکنے لگی۔ عامی چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر جھجکتے ہوئے آگے بڑھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، انکل، خدا گواہ ہے کہ حماد کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تاہم یہ بات میں مانتا ہوں کہ اسے میرا ہمشکل ہونے کی سزا ملی ہے، لیکن آپ خود سوچیں کہ اس میں بھلا میرا کیا قصور ہے؟ میں جانتا ہوں۔ وہ پہلی بار نرمی سے بولا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ عماد اگر میری بات مان لیتا تو شاید ایسے انجام سے دوچار نہ ہوتا۔ اسے وعدہ خلافی کی سزا ملی ہے، باپ کی نصیحت نہ ماننے کی سزا ملی ہے اسے۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا تھا کہ اس لڑکی سے نہ ملے، مگر اس نے میری ایک نہ مانی، خود تو مر گیا اور مجھے مر مر کر جینے کے لیے چھوڑ گیا۔ لڑکی؟ یہ لڑکی کا کیا چکر ہے؟ کیا عماد کسی کو چاہتا تھا؟ ہاں۔ پھر جو کچھ بھی اسے معلوم تھا اس نے سب کچھ عامی کو بتا دیا۔ تو لڑکی کا نام زارا احمد ہے اور وہ کسی امیر کبیر شخص کی بیٹی ہے۔ آپ کے کہنے کے مطابق وہ امیر شخص سلمان پاشا ہو سکتا ہے؟ 100% وہی ہے۔ عامی لمحہ بھر کے لیے سوچوں میں ڈوب گیا، جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا، پھر یکدم چونک کر بولا، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پہلی مرتبہ مجھے دیکھ کر وہ چونک اٹھا تھا۔ یقیناً اس نے پہلی نگاہ میں مجھے عماد ہی سمجھا ہوگا۔ ہو سکتا ہے، میں بھی تو پہلی نگاہ میں تمہیں عماد ہی سمجھا تھا۔ آپ چاہیں تو اب بھی مجھے عماد ہی سمجھ سکتے ہیں۔ بے شک میں عماد کی طرح پڑھا لکھا نہیں ہوں، مگر آپ کی نافرمانی کبھی نہیں کروں گا۔ میں تمہارے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے انکل۔ وہ پہلی بار مسکرایا اور اس سے بغل گیر ہو گیا۔ کرمانی سے پہر 3 بجے کے بعد اپنی ذاتی گاڑی میں پولیس اسٹیشن سے باہر نکلا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت یونیفارم کے بجائے عام ڈریس میں تھا۔ اس کا گھر شہر کی ایک نئی اور مشہور و معروف کالونی میں واقع تھا۔ وہاں زیادہ تر امیر لوگوں کے بنگلے تھے۔ وہ مختلف شاہراہوں اور چوراہوں سے گزرتا ہوا ایک مشہور چوراہے تک پہنچ گیا۔ اکثر اس چوراہے پر ٹریفک بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ وہاں ہارنوں اور گاڑیوں کے شور میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ وہ چوراہا کراس کرنے لگا تھا کہ اچانک سگنل کی بتی سرخ ہو گئی۔ وہ بریک لگا کر بتی کے سبز ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد جو ہی سبز بتی جلی، اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ ایک کشادہ سڑک پر پہنچ گیا۔ اسی روڈ پر چند کلومیٹر کے فاصلے پر اس کا شاندار بنگلہ واقع تھا، جہاں وہ اپنی خوبصورت بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں گنگناتا ہوا ڈرائیو کر رہا تھا کہ اچانک اسے اپنی پشت پر چبھن کا احساس ہوا۔ اس نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو ایک نقاب پوش ہاتھ میں خوفناک قسم کا ریوالور پکڑے اسے گھورا تھا۔ اس کا تمام چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی جو انگارے برسا رہی تھی۔ وہ ایک لمحہ کرمانی کو گھورتا رہا، پھر سرد لہجے میں بولا،
اگر تم میری ہدایت پر عمل کرتے رہو گے تو محفوظ رہو گے، ورنہ دوسری صورت میں مجھے تمہاری کھوپڑی اڑاتے ہوئے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا۔ نقابپوش کی آواز کرمانی کو جانی پہچانی لگی۔ اس نے ذہن پر زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کی، مگر اسے کچھ بھی یاد نہ آیا۔ نقابپوش کے لہجے میں چھپی دھمکی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اس پر عمل کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائے گا۔ سوچنے میں کوئی غلط حرکت کرنے کا خیال دل سے نکال دیا، تاہم وہ ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ میں ایک حرامی قسم کا پولیس انسپکٹر اور دوست کش انسان ہوں، یہی کہنا چاہتے ہو نا تم؟ میں تجھے اس بدتمیزی کا مزہ چپ! اب اگر تو نے میری مرضی کے خلاف ایک لفظ منہ سے نکالا نا تو میں تیری کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا۔ جان پیاری ہے تو چپ چاپ بیٹھا رہ۔ اب کرمانی کے لیے اس کے حکم پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ساحل سمندر کے قریب واقع ایک بنگلے تک پہنچ گیا۔ بنگلے کا مین گیٹ بند تھا، چنانچہ نقابپوش کی ہدایت پر کرمانی نے گیٹ کے سامنے گاڑی روکی۔ نقابپوش نے گاڑی سے اترے بغیر جیب سے سیل فون نکالا، کال ملائی اور رابطہ قائم ہوتے ہی بولا، انکل گیٹ کھول دیں، میں شکار لے کر پہنچ گیا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد گیٹ کھلا، تب نقابپوش نے کرمانی کو گاڑی اندر لے جانے کا حکم دیا تو اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی کو بنگلے کے پورچ میں روکنے کے بعد نقابپوش نے کرمانی کو نشانے پر رکھتے ہوئے نیچے اترنے کا حکم دیا۔ وہ نیچے اترا اور نقابپوش کے آگے آگے چلنے لگا۔ طویل کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ آخری کمرے میں پہنچ کر رک گئے۔ اسی دوران ایک اور نقابپوش کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر کرمانی پر ڈالی اور مٹھیاں بھیجتا ہوا کمرے کے کونے کی طرف بڑھ گیا۔ فرش پر جھک کر اس نے ایک چوبی تختہ اٹھایا تو نیچے بیسمنٹ کی سیڑھیاں نظر آنے لگی۔ وہ بلا تردد نیچے اتر گیا۔ کرمانی خوفزدہ نگاہوں سے منظر دیکھتا رہا۔ اسے نقابپوش سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ چلو نیچے تہ خانے میں چل کر بات کرتے ہیں۔ پلیز مجھے جانے دو۔ شاید تم کتے کی موت مرنا چاہتے ہو، چلو آگے بڑھو ورنہ میں گولی چلانے لگا ہوں۔ کرمانی کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ آگے بڑھا اور تہ خانے کی سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ نقابپوش اس کے پیچھے تھا۔ نیچے پہنچ کر نقابپوش نے اسے کرسی پر بٹھایا اور رسی لے کر اسے مضبوطی کے ساتھ کرسی سے باندھ دیا۔ تم لوگ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ تم ایک سانپ ہو کرمانی، اور سانپ کا سر کو چلنا کوئی جرم یا گناہ نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر نقابپوش نے نقاب اتار دیا۔ اس کی صورت دیکھ کر حیرت سے کرمانی کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئی۔ اس کے سامنے مشہور ٹارگٹ کلر عامی کھڑا تھا۔ یہ کیا ہے عامی؟ کیا میں نے تمہاری جان اس لیے بچائی تھی کہ تم میری دشمن بن جاؤ؟ تم سچ مچ پاگل ہو گئے ہو کرمانی۔ عامی کو تو تم نے خود پولیس مقابلے میں ہلاک کیا تھا، کیا بھول گئے تم؟ میں تو اماد صدیقی ہوں۔ نہیں، میں نے تو اماد کو پولیس مقابلے میں ہلاک کیا تھا۔ کیوں مارا تھا اسے کمینے؟ دوسرا نقابپوش بھوکے عقاب کی طرح اس پر جھپٹا اور تہ خانہ تھپڑوں کی آواز سے گونجنے لگا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، مار ڈالوں گا تجھے، تیرے گندے اور ناپاک جسم کو چیل کوں کی خوراک بنا دوں گا۔ اس پر جیسے پاگل پن کا دورہ پڑ گیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ میکان کے انداز میں چل رہے تھے جبکہ کرمانی بے تحاشا چلا رہا تھا۔ عامی چپ چاپ کھڑا ہے تماشا دیکھتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا ساتھی جو کہ ظہیر صدیقی تھا خود ہی تھک کر کرمانی کو چھوڑ دے گا۔ ظہیر چند لمحے تو کرمانی کے چہرے پر تھپڑ اور گھونسے برساتا رہا، پھر عامی کی توقع کے مطابق وہ ہانپنے لگا۔ تب عامی آگے بڑھا اور ظہیر صدیقی کو سہارا دیتے ہوئے بولا، بس انکل اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی میں سنبھال لوں گا۔ نہیں، میں اسے اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گا، تب کہیں جا کر میرے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی۔ نہیں انکل، اس کے گندے خون سے میں آپ کو اپنے ہاتھ نہیں رنگنے دوں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ ہاں تو مسٹر کرمانی، کیا خیال ہے، کس قسم کی موت مرنا پسند کرو گے تم؟ میں نے سارا بندوبست کیا ہوا ہے، تمہیں بس انتخاب کی زحمت اٹھانا پڑے گی، باقی کام میرا ہے۔ کیا تم مجھے مار ڈالو گے؟ ہاں، میں چاہوں بھی تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ پلیز عامی، پلیز، تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ میں تمہیں تمہارے 5 کروڑ روپے بھی لوٹا دوں گا، بلکہ جتنا کچھ بھی میرے پاس ہے نا میں سب تمہیں دے دوں گا۔ پلیز مجھ پر رحم کرو، پلیز۔ انکل ظہیر کو اس کا بیٹا لوٹا دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ میں اسے کیسے واپس لا سکتا ہوں؟ تمہاری چیک بک کہاں ہے؟ گاڑی میں، ڈیش بورڈ کے اندر رکھی ہے۔ انکل یہ ریوالور لو اور اس پر نظر رکھنا، میں گاڑی سے چیک بک نکال کر لاتا ہوں۔ نہیں، چیک بک میں لے کر آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر ظہیر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ کرمانی کا دائیں ہاتھ آزاد تھا اور وہ چیک فل کرنے کے بعد سائن کر رہا تھا کہ اسی وقت اس کا سیل فون بجنے لگا۔ اس نے سائن کرنے کے بعد چیک عامی کی طرف بڑھا دیا اور پھر اسے امید بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ عامی نے اس کی جیب سے سیل فون نکال کر اسکرین پر دیکھا تو کسی
शबाना किरमानी का नाम दिखाई दिया। ये शबाना कौन है? बेगम या गर्लफ्रेंड? मेरी बीवी है। इसी दौरान फोन बजना भी बंद हो गया। ठीक है, उसे बता दो कि तुम 1-2 दिन तक घर नहीं पहुंचोगे, किसी सरकारी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हो। इसके अलावा तुमने उसे मजीद कुछ भी नहीं कहना और ना ही किसी किस्म की चालाकी दिखानी है, वरना मुझे 1 सेकंड लगेगा और तुम लाश में तब्दील हो जाओगे। मैं मैं कोई गलत हरकत नहीं करूंगा। आमी ने इस बात में सरे लाया और शबाना को कॉल बैक करने लगा। जो ही राब्ता हुआ उसने स्पीकर ऑन कर दिया और फोन किरमानी की तरफ बढ़ाया। हेलो, क्या बात है? किरमानी, आप कब तक पहुंच जाएंगे? मैं 2 दिनों तक घर नहीं आ सकूंगा, शहर से बाहर गया हूँ, एक सरकारी काम है। ठीक है, तो क्या मैं अम्मी के यहाँ चली जाऊँ? चली जाओ, ये भी भला को पूछने वाली बात है। थैंक्स किरमानी, बेगम ने पुरमुसरत आवाज में कहा और फिर खुदा हाफिज कहते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। इसके बाद किरमानी ने आमी की हिदायत पर अमल करते हुए अपने एक मातहत ऑफिसर को फोन करके बता दिया कि वो 2 दिनों के बाद थाने पहुंचेगा, क्योंकि उसे कोई घरेलू मसला दरपेश है। वो सारी रात उन्होंने किरमानी के साथ तहखाने में गुजार दी थी। खाने पीने का बंदोबस्त उन्होंने किरमानी को अगवा करने से पहले ही कर रखा था, चनाचा ने कोई मुश्किल पेश न आई। सुबह उन्होंने पहले किरमानी को नाश्ता कराया और फिर खुद किया। 9 बजे के लगभग उन्होंने किरमानी को तहखाने में छोड़ा और खुद बाहर चले गए। तहखाने का तख्ता अपनी जगह पर लगाने के बाद आमी ने जहीर को अलर्ट रहने की ताकीद करके रिवॉल्वर उसके हवाले कर दिया। होशियार है ना अंकल, मैं 1 घंटे के अंदर लौट आऊंगा। वो कमरे से बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद वो गाड़ी में बैठा अंदरूनी शहर की जानिब गामजन था। ये एक छोटी सी सुजुकी मेहरान थी जो उसे जहीर ने खरीद कर दी थी। एक बैंक के सामने गाड़ी रोककर उसने एक दरमियाने साइज का ब्रीफकेस उठाया और गाड़ी लॉक करने के बाद बैंक में गया। बैंक में से तकरीबन आधा घंटा लगा, मगर जब वो बाहर निकला तो उसके ब्रीफकेस में 5 करोड़ रुपए मौजूद थे। किरमानी से उसने ओपन चेक लिया था। उसने गाड़ी को अनलॉक किया, ब्रीफकेस साथ वाली सीट पर रखा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए बैंक की इमारत से बाहर आ गया। अब उसका रुख शहर की एक मारूफ मार्केट की तरफ था। मार्केट पहुंचकर उसने एक दुकान से हैंड कैरी वीडियो कैमरा खरीदा और वापस हो गया। जब वो बंगले में दाखिल हुआ तो उस वक्त 10:30 बजने वाले थे। उसने गाड़ी रोकी, ब्रीफकेस उठाया और तेजी से उस कमरे की जाने बढ़ा जिसमें जहीर मौजूद था। आमी को देखते जहीर के तने हुए आसाब ढीले पड़ गए। काम हो गया अंकल, इसमें पूरे 5 करोड़ रुपए मौजूद हैं। हम दोनों मेरे गांव चले जाएंगे और वहां सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। हाँ बेटे, अब मात के बाद अब मेरा भी जी उचाट हो गया इस शहर से। वैसे भी अब ये शहर दरिंदों के हमाज का बन चुका है। रोजाना कितनी ही माओ के लखते जिगर और बापों के बुढ़ापे की लाठियां छिन गई हैं। अब यहाँ चारों तरफ मौत का बसेरा है। तो चलिए पहले हम मात के कातिल से निपट लेते हैं। वो एक बार फिर बंधे हुए किरमानी के सर पर मौजूद थे। एक ही रात में किरमानी की हालत बुरी हो गई थी और वो बरसों का बीमार नजर आ रहा था। क्या हाल है मिस्टर असलम किरमानी उर्फ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट? खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, अब तो मैंने तुम्हारे पैसे भी लौटा दिए हैं। छोड़ देंगे भाई, इतनी जल्दी भी क्या है। पहले जरा अपने दोस्त पाशा को तो कॉल करके यहाँ बुला लो, उसके जिम्मे भी अपना बहुत सारा हिसाब किताब देना बाकी है। वो भला यहाँ क्यों आएगा? ये मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो कैसे आएगा। आमी ने जुमाइने अंदाज में कहा और फिर किरमानी का दायां हाथ रस्सियों से आजाद करने लगा। किरमानी का फोन आमी की जेब में था जिसे उसने ऑफ कर रखा था। उसने जेब से फोन निकालकर ऑन किया और फिर फोन बुक में जाकर पाशा का नंबर तलाश करने लगा। पाशा देर से जागने का आदी था। उस वक्त वो नाश्ते की टेबल पर था जब अचानक किरमानी की तरफ से कॉल आने लगी। उसने बुरा सा मुंह बनाकर कॉल रिसीव की। हाँ भाई, ये सुबह सुबह तुम पर कौन सी मुसीबत नाजिल हो गई? पाशा साहब, क्या आप इसी वक्त अपने सारे समंदर वाले बंगले पर पहुंच सकते हैं? तुम तुम वहां कैसे पहुंच गए? वो तो करसे से बंद पड़ा है, वहां सिर्फ एक चौकीदार होता है। मैं दरअसल आमी उस्ताद का पीछा करते हुए यहाँ पहुंचा हूँ। वो जेल से फरार होकर आपके इस बंगले में रूपोश था। इस वक्त वो मेरे कब्जे में है। मुझे लगता है कि उसने हम दोनों के खिलाफ सबूत इसी बंगले में कहीं छुपा रखे हैं। क्या इस बंगले में कोई तहखाना वगैरह भी है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल है, मैं अभी आता हूँ, ख्याल रखना वो निकलने ना पाए। यू डोंट वरी पाशा साहब, वो इस वक्त किसी कुत्ते की तरह मेरे पैरों में बांधा पड़ा है। बंगले का मेन गेट खुला होगा, आप बेधड़क चले आइए जल्दी। पाशा ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और फिर बगैर ड्राइवर के साहिल समंदर वाले बंगले की तरफ रवाना हो गया। तकरीबन 1.25 घंटे के बाद वो बंगले के गेट से गुजरता हुआ अंदर दाखिल हुआ। गाड़ी रोककर वो नीचे उतरने ही लगा था कि आमी किसी बलाए नागाहनी की तरह उसके सर पे पहुंच गया। हाथ ऊपर पाशा साहब, वरना भून डालूंगा। तुम वो किरमानी कहाँ है? नीचे तहखाने में पड़ा है और किसी खारिज ज़्यादा कुत्ते की माने चला रहा है। चलो, वो तुम्हारा मुंतजर है। देखो, तुम ये ठीक नहीं करे, तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। चलते हो या चलाऊं गोली? आमी ने रिवॉल्वर के ट्रिगर पर उंगली रखते हुए सर्द लहजे में पूछा।
اس کا لہجہ اور چہرہ کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اگر پاشا نے دوبارہ منہ کھولا تو جواب میں گولی آئے گی۔ سو وہ بلا چوچرا آمی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے تہخانے کے اندر پہنچا۔ وہاں کرمانی ایک کرسی پر بندھا بیٹھا تھا۔ پاشا کو آمی نے دوسری کرسی پر بٹھایا اور پھر باندھ دیا اور اس کی جیب سے سیل فون نکال کر آف کرنے کے بعد ظہیر کے حوالے کر دیا۔ پاشا، تم نے اماد کو کیوں اور کیسے مروایا تھا؟ اگر تم نے ذرا سا بھی جھوٹ بولا تو میں بلا جھجک گولی چلا دوں گا۔ پاشا کو کہ بہت بڑا آدمی تھا، مگر ایسی صورتحال سے اس کا واسطہ کبھی نہیں پڑا تھا۔ چنانچہ ٹارگٹ کلر کے سامنے جلدی اس کے اعصاب جواب دے گئے اور اس نے فر ساری کہانی سنا دی۔ بہت خوب، اگر تم اسی طرح تعاون کرتے رہے تو شاید ایک بری موت مرنے سے بچ جاؤ۔ مجھے مت مارنا، میں تعاون کروں گا۔ آدھے گھنٹے کے اندر عامی ایک ایسی ویڈیو فلم بنا چکا تھا کہ اگر وہ کسی چینل سے آن ایئر ہو جاتی تو عوام پاشا کی بوٹی بوٹی کر دیتے۔ وہ بیک وقت انڈین ایجنسی را، اسرائیل کی موساد اور امریکہ کی CIA کے لیے کام کرتا تھا۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ سے لے کر بلوچستان کی خونریزی تک وہ ملوث تھا۔ اس کی ساری دولت انہی ایجنسیز کی عطا کردہ تھی، جبکہ کرمانی بھی ان جرائم میں شامل رہا تھا۔ تم سوچ سکتے ہو پاشا، جب یہ ویڈیو کل مختلف چینل سے آن ایئر ہوگی تو تمہارا اور اس کرمانی کا کیا حشر ہوگا؟ نہیں نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں ایسا ہی کروں گا۔ آج یہ ویڈیو مسٹر ان تک پہنچ جائے گی۔ عامی نے ملک کے ایک مشہور و معروف صحافی کا نام لیتے ہوئے کہا، میرا سب کچھ لے لو، مگر ایسا مت کرو۔ مجھے تمہاری کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں پاشا، میں اب تائب ہو چکا ہوں، مجھے نئی شناخت مل چکی ہے۔ اب میں عامی نہیں، اماد صدیقی ہوں۔ اور عامی کی بات ادھوری ہی تھی کہ مان پاشا نے جیب سے بڑے سائز کا کیپسول نکالا اور پلک جھپکنے کی دیری میں نگل لیا۔ چند سیکنڈ کے اندر ہی اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کرسی سے لڑک کر نیچے پختہ فرش پہ جا گرا۔ اس کے بعد کے واقعات نہایت تیزی سے وقوع پذیر ہوئے تھے۔ کرمانی کو عامی کے منع کرنے کے باوجود ظہیر صدیقی نے گولی مار دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ قاتل کو قتل کرنا جرم ہے نہ گناہ، اور کرمانی میرے بیٹے کا قاتل ہے، سو میں نے جو بھی کیا وہ درست ہے۔ بنگلے سے نکلنے سے قبل عامی وہاں سے اپنی موجودگی کے آثار مٹانا نہیں بھولا تھا۔ عامی نے اسی دن کوریئر سروس کے ذریعے وہ ویڈیو ایک مشہور و معروف چینل کو بھجوا دی تھی۔ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد جب وہ دونوں عامی کے گاؤں جانے کی تیاری کر رہے تھے تو عین اسی وقت دروازے کی کال بیل بجی۔ عامی نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک حسین و جمیل لڑکی موجود تھی۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اماد صدیقی سے۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ نہیں نہیں، وہ سٹ پٹا گیا۔ ایسے وقت میں ظہیر صدیقی دروازے پر پہنچ کر بولا، ارے زارا بیٹی تم، آؤ اندر چلی آؤ۔ انکل، پہلے اس نقلی اماد کو تو راستے سے ہٹائیے۔ ارے یار راستے سے ہٹو، یہ زارا احمد ہے جس کی کہانی میں نے تمہیں سنائی تھی۔ ذرا دیر کے بعد وہ تینوں ایک کمرے میں موجود ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے کہ مان عامی نے زارا سے کہا، مس زارا، گو کہ میں اماد صدیقی نہیں ہوں، لیکن اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو خوش رکھ سکتا ہوں۔ ویسے بھی انکل نے تو مجھے بطور اماد قبول کر ہی لیا ہے۔ تو اور یہاں میں تمہاری کیا شکل دیکھنے کے لیے آئی ہوں؟ ان پڑھ گوار کہی کے۔ زارا نے مسکرا کر کہا اور کمرہ ظہیر صدیقی کے فلک شگاف قہقہے سے گونج اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔